رسول پہ جلوہ بار علماء ذویل احترام، محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم، ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی خطابہ القدیم فی مقام آخر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض الى آخرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں سبحان تجھے، اللہ سبحان اللہ۔ سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضرات علماء کرام یہاں موجود ہیں، اور یہ اندور کی سرزمین ہے۔ پروگرام کے تعلق سے پہلی بار آنا ہوا ہے۔ کچھ باتیں ہم آپ کے گوش گزار ضروری کرنے کی کوشش کریں گے، اور تھوڑا سا آپ کے ذہن و فکر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی یار کہتے ہیں کہ محبت سلامت رہی تو ایک بار میں تھوڑی جان پہچان ہو جائے گی، پھر دوبارہ تو آنا ہی ہوگا، دقت کی بات نہیں ہے۔ وہ بیداری ہے آپ کو نا، وقت قریب 11:30 بج گئے۔ بیدار ہو کر کے کچھ سنیے تو کچھ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سرکار سلطان الہند کا جشن ہے، اور بہت کچھ ہے کہہ لیجیے اسی میں۔ ایک شعر یاد آیا استاد زمن کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ حسن استاد زمن سرکار اعلی حضرت کے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ شاعری وغیرہ، بلکہ شاعری نہیں ہے، جس فن میں دیکھو اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہے، چاہے جو فن ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے نا، اگر آپ دیکھیں مطالعہ کریں تو جس فن پہ قلم اٹھایا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک دو فن پہ، جس فن پہ بڑے بڑے قابلوں کو پسینہ آتا ہے نام سن کر کے، اس پر اعلی حضرت علم کا سمندر بہاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ہے نا۔ تو شاعری بھی دیکھ لیجیے، شاعری جیسے اعلی حضرت نے کی ہے، شاید کوئی کرتا ہوا ملے اس دور میں۔ کہتے ہیں نا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ تو ابھی ہم کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں بھی۔ پہلے آپ کو استاد زمن کا شعر سنو۔ استاد زمن کہتے ہیں کہ شب اسرا کے دولہا پہ، شب اسرا کے دولہا پہ نچھاور ہونے والی تھی، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
شب مینس رات، اسرا مینس معراج کہہ لیجیے، معراج کی رات کر لیجیے۔ سبحان الذی اسرا جو قرآن میں ہے، سبحان اللہ، شب اسرا کے دولہا پہ یعنی معراج کے دولہا پہ نچھاور ہونے والی تھیں۔ نچھاور مینس قربان ہو جانا، لٹا دینا، اپنے آپ کو فدا نچھار کر دینا، یہ سب معنی اس کا آتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا؟ دیکھیے وہ اصل میں ایک بات بتاؤں، ہر ایک کے تقریر کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ہماری تقریریں سنتے ہوں گے، ہمارا ذہن الگ ہے، تو ہمارا جو ذہن ہے اسی حساب سے ہم بولیں گے نا۔ شب اسرا کے دولہا پہ نچھاور ہونے والی تھیں، ٹھیک، شب اسرا کے دولہا پہ نچھاور ہونے والی تھیں، نہیں تو کیا غرض تھی اتنے جانوں کے بنانے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نہیں تو کیا غرض تھی اتنے جانوں کے بنانے کی۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اس پر کچھ باتیں کروں گا آپ سے۔ اتنے جان کا مطلب زید کو پیدا کیا، بکر کو پیدا کیا، عمر کو پیدا کیا، خالد کو پیدا کیا، عبداللہ کو پیدا کیا، نعیم اللہ کو پیدا کیا، بیت اللہ کو پیدا کیا۔ کتنا گنائی جب 72 ٹھو نام ہے، کتنا گنا پائیں گے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو ان کو ان کو ان کو، یہ تو جو سامنے ہے ان کو بتا دیں گے۔ آج تک یوں کہہ لیجئے جو جانیں بنائی گئی ہیں کتنا ہے، کیسے گن پائیں گے آپ؟ کتنے انسان بنائیں گے؟ عبداللہ، بیت اللہ، یہ تو 2 4 10 لوگ ہیں، اتنی ہزار جانیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ایک ذہن میں سوال آیا تھا، مولا تو نے ان کو کاہے پیدا کر دیا؟ کیوں پیدا کیا؟ اچھا ان کو پیدا کیا تھا تو الطاف بھائی کو کاہے پیدا کر دیا؟ اچھا الطاف بھائی کو پیدا کیا تھا تو عبدالرحمن قادری کو کاہے پیدا کر دیا؟ ان کو کاہے پیدا کیا؟ ان کو کاہے پیدا کیا؟ آپ کو کاہے پیدا کیا؟ اتنے انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تب یہ کہتے ہیں بس شب اسرا کے دولہا پہ نچھاور ہونے والی تھی۔ سبحان اللہ، یہ وجہ ہی تو بتا رہا ہوں، شب اسرا کے دولہا پہ نچھاور ہونے والی تھی، نہیں تو کیا غرض تھی اتنے جانوں کے بنانے کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان کو کیوں پیدا کیا گیا، ان کو کیوں پیدا کیا گیا، عبداللہ کو کاہے بنایا گیا، نعیم اللہ کو کاہے بنایا گیا، عبدالرحمن کو کاہے بنایا گیا، سیف اللہ کو کاہے بنایا گیا، ارمان بھائی کو کاہے بنایا گیا، اتنے انسانوں کو کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ اب سمجھ میں آیا اس کی وجہ کیا ہے۔ استاد زمن کہتے ہیں صرف اور صرف مصطفیٰ پہ قربان ہونے کے لیے، سبحان آمینہ کے لال سے محبت کرنے کے لیے بنایا ہے، یہ وجہ ہے پیدا کرنے کی۔ سبحان اللہ، سبحان فتح برس بھی عام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے انسانوں کے بنانے کی وجہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا اتنے انسانوں کے بنانے کی وجہ یہ ہے، چلو میں نے مان لیا، ٹھیک ہے، مگر قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کائے کے لیے بنایا گیا؟ عبادت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ وہ استاد زمن کہتے ہیں مصطفیٰ پہ قربان ہونے کے لیے بنایا۔ کون صحیح ہے؟ اس کو ٹھیک مانے یا اس کو ٹھیک مانے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وہ استاد زمن کہتے ہیں مصطفیٰ پہ نثار ہونے کے لیے بنایا، مصطفیٰ پہ قربان ہونے کے لیے بنایا۔ تو نبی سے پیار کرنے کے لیے تو بنایا گیا یا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا؟ تو نماز پڑھنے کے لیے بنا ہے یا نبی سے پیار کرنے کے لیے بنا ہے؟ تو روزہ رکھنے کے لیے بنا ہے یا مصطفیٰ سے عشق کرنے کے لیے
لیے بنا ہے؟ تو حج کرنے کے لیے بنا ہے یا نبی پہ نثار ہونے کے لیے بنا ہے؟ کون صحیح ہے؟ اس کو ٹھیک مانے یا اس کو ٹھیک مانے؟ تب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لو لگا لو، اعلیٰ حضرت سے تعلق پیدا کر لو۔ اعلیٰ حضرت کہیں گے سنو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسے حضرت؟ بولے میرے بھائی نے یہی تو کہا ہے، یہی تو کہا ہے کہ نبی پہ نثار ہونے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور قرآن کہتا ہے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ بتاؤ عبادت میں کیا ہے؟ ہم نے کہا نماز، کہا اور کیا ہے؟ ہم نے کہا روزہ، کہا اور کیا ہے؟ ہم نے کہا حج، کہا اور کیا ہے؟ ہم نے کہا زکات۔ تو بولے سن، کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، بغیر نبی کی محبت کے کوئی عبادت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب قبلہ، حضور مظہر اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغیر نبی کی محبت کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو جب بغیر نبی کی محبت کے نماز نہیں، تب قرآن کا بھی مطلب یہ ہو گیا اے لوگوں میں نے تمہیں اپنی عبادت یعنی مصطفیٰ سے محبت کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ جب تو نماز پڑھنے جائے گا تو نماز کہے گی میرے پاس مت آ، پہلے جا کے نبی کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات تو گھما پھرا کے چاہیے، ادھر سے جاؤ چاہے ادھر سے جاؤ، پہنچو گے یہیں۔ اے بے شک، سمجھ گئے؟ جی 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 جی، سبحان اللہ۔ آدمی ادھر سے گھوم کے آیا، ایک آدمی ادھر سے گھوم کے آیا، پہنچا وہی ملی چوراہے پہ، تو بات تو وہی ہے گھوم پھر کر کے، ٹھیک ہے نا؟ نبی سے محبت کے لیے اللہ سمجھ عطا فرمائے، اور سرکار کی محبت میں جلائے، سرکار کی محبت میں اٹھائے، یہی سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم دولت ہے۔ ارے یہ تو استاد زمان، اب دیکھو جب ان کا یہ حال ہے تو اعلیٰ حضرت کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء کرام ہمارے بیٹھے، آپ لوگ توجہ کیجئے، ایک شعر یاد آیا، میر تقی میر کا شعر ہے۔ میر تقی میر نے کہا، اردو ادب کا شاعر ہے، عقیدہ اس کا کیا ہے، کیا ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ پڑھوں، کہاں چلے گئے کوئی پتہ نہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ اس سے مطلب نہیں ہے، جس سے وہ مشہور ہے۔ اردو ادب ایک فن ہے، فن، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اردو ادب کا شاعر وہ کہتا ہے کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، واہ واہ، اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ اب کوئی محبوب رہا ہوگا اس کا، اسی حساب سے وہ کہہ رہا ہے نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ وہ کہتا ہے میر تقی میر، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ صنعت تشبیہ کا یہ شعر ہے، کسی کو کسی کے مشابہ کر دینا۔ تو تشبیہ میں یہ شعر کہہ رہا ہے نازکی ایک گلاب کی سی ہے، تشبیہ دے رہا ہے، اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، ہونٹ کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو اے اعلیٰ حضرت آپ کا بھی کوئی محبوب ہے؟ اس نے تو اپنے محبوب کی تعریف کر دی ہے، اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کیا کہ گلاب کی پنکھڑی جیسے نرم ہے میرے محبوب کے ہونٹ۔ آپ کا بھی کوئی محبوب ہے؟ اعلیٰ حضرت بولے اگر اس کا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے۔ ہم نے کہا آپ کا محبوب کون ہے؟ بولے میرا محبوب اور سب کا محبوب مدینے والا ہے، عائشہ کے لال ہے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے آپ نے بھی اپنے محبوب کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ اس نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دیا، آپ نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کے بارے میں کچھ کہا ہے، اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کی ہے۔ تب اعلیٰ حضرت بولے وہ کیا بولے گا؟ مجھ سے سنو میرے محبوب کے ہونٹ پتلی پتلی گلائے کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب قبلہ، جشن سلطان الہند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ سمجھ عطا فرمائے، نبی کی محبت پہ جلائے۔ ابھی شاعری ہی پر بحث کی جائے تو کچھ ٹائم تو اسی میں چلا جائے گا، رہنے دیجیے اب شاعری۔ چلیے تقریر آگے بڑھاتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بیداری ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھیا؟ پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے بولو، نبی کی محبت جان ایمان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے تصدیق کیجئے، نبی کی محبت یہی اصل ہے۔ یہ دامن چھوٹا تو سب چھوٹا، سب چھوٹا، یاد رکھیے گا۔ اب آئیے تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قدوری نام کی ایک کتاب لکھی گئی ہے، قدوری ایک کتاب لکھی گئی ہے جو درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی کہہ لیجئے شروعاتی کتاب ہے۔ اس کے بعد شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے، اور اس کے بعد تو تمام تنویر الابصار، در مختار، بحر الرائی، کنز الدقائق، نہر الفائق، تمام کل کتابیں ہیں۔ بہرحال یہ شروعاتی کتاب، اس میں لکھا ہے اور ابتدا ہی میں لکھا ہے کہ والمعانی ناقضہ، والمعانی ناقضہ ما خرج من السبیلین، وضو للوضو، والمعانی ناقضہ للوضو ما خرج من السبیلین، وہ اسباب جو وضو کو توڑ دیتے ہیں، ما خرج من السبیلین، جو سبیلین سے نکلے، یعنی دونوں راستوں سے جو نکلے وہ وضو توڑ دے گا۔ دونوں راستے سے مراد پیشاب کرنا، پیخانہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس میں قدوری میں لکھا ہے، ہدایہ میں لکھا ہے، دیگر کتابوں میں فقہ کے لکھا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا اس سے۔ اچھا چلیے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا جو سبیلین سے نکلے۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ والدم والقیح والصدید اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حکم التطہیر، خون نکلا، پیپ نکلا یہاں سے اور ایسی جگہ کو بہ گیا جس کے پاکی کا حکم وضو یا غسل میں لاحق ہے، یعنی وضو کرنے میں اگر یہ آپ دھلتے ہو اور یہاں سے خون نکل کے یہاں بہ گیا جہاں آپ دھلتے ہو وضو میں، تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بتایا گیا۔ اچھا، ایک تو یہ بھی بتایا گیا کہ پیشاب کر لو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے ادھر دیہات میں، ادھر گونڈا بستی جانتے ہیں آپ، ایک صاحب وضو کیے، اب وضو کر کے جیسے کھڑے ہوئے تب تک بھائی کمزوری یا کیا میٹر، وہ ترنت ان کو پیشاب لگ گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں وضو کرتے ہوئے، وضو سے فارغ ہوئے، بھائی میں بھی کھڑا ہوا، ادھر وہ گئے استنجا خانے میں، وضو مکمل، لیکن اب لگ گیا تو کیا کریں، چلے گئے استنجا پیشاب کرنے۔ پیشاب کر کے جب آئے تو سیدھے مسجد میں جا رہے تھے، تو ہم نے کہا وضو تو کر لو، تو بولے ابھی تو کیا تھا، تو ہم نے کہا تو پیشاب بھی تو کر کے آئے ہو، ابھی تو پیشاب بھی کی ہو، تو وضو ٹوٹ گیا نا۔ تو وہ بولے کہ کہیں گاٹھ کھلا ہوا تھا میرا، میں نے بند کر کے کیا تھا۔ ہمارے ادھر یہ مشہور ہے بوڑھوں میں کہ یہ جب کھل جائے تب وضو ٹوٹے گا۔ مسئلہ یہ ہے ما خرج من السبیل ہے، پیشاب کرو یا پیخانہ کرو تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک۔ یہ تو وہ دو راستے ہو گئے۔ ان دو راستوں کے علاوہ والدم والقیح والصدید اذا خرج من البدن، بدن میں کہیں سے نکلے ایسی جگہ کو بہ جائے جس کے پاکی کا حکم وضو میں لاحق ہے، یعنی وضو میں اگر آپ دھلتے ہو اس کو اور وہاں بہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا علماء کرام یہ تو چونکہ درسگاہ میں پڑھتے ہیں نا، کتابیں ان کو پڑھائی جاتی ہے، تب یہ مولانا بنتے تو یہ چالاک تو تھے ہی، بولے کتاب میں لکھا ہوا ہے نکلے اور بہ جائے ایسی جگہ کو جس کو وضو میں دھلا جاتا ہے تب وضو ٹوٹے گا۔ تب جا رہے تھے یہیں سجا چپ گیا، انہوں نے سوچا کہ وضو کر چکے ہیں، اب بہ کر بہ کر کے ادھر آیا، کتاب میں تو یہی لکھا ہے بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا بہنے ہی نہیں دیں گے، بس ایسے کر دیا، نیچے زمین میں دھول میں ٹپکا دیا، بولے یہاں بہے گا تو وضو ٹوٹے گا۔ چالاک تو تھے ہی، انہوں نے ایسے کر کے ایسے کر دیا، بولے ادھر بہنے ہی نہیں دیں گے، ادھر ٹپکا دیں گے۔ کیا بات ہے، یہ تو نہیں لکھا ہے کہ زمین میں گرے تو وضو ٹوٹے گا، یہ لکھا ہے بہ جائے ایسی جگہ کو کہ جس کے پاکی کا حکم لاحق ہے تب وضو ٹوٹے گا۔ پڑھے ہوئے ہوشیار تھے، آپ نہیں جانتے
जानते हो तो आप तो मान लो बचाव का रास्ता नहीं कर पाओगे, ये तो सब जानते हैं। बूढ़ा गणित उन्होंने ऐसे कर दिया, वो टपकता रहा, बोले जमीन में टपका है, बहा ही नहीं है, तो अब वजू नहीं टूटेगा। तो जिन लोगों ने लिखा था फुकहा ने, उन्होंने कहा अगर तू पढ़ के इतना होशियार है तो हम लिख के तुझसे भी ज्यादा होशियार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले अगर तू चालाकी कर रहा है तो सुनो, जब तू जमीन में टपकाएगा तब हम पहना नहीं देखेंगे, तब हम मिकदार देखेंगे। इतना गिरा कि इतना गिरा, अगर इतना गिर गया है कि यहाँ होता तो बह जाता तो वो जो टूट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर यहाँ सुभान तो बह जाता तो वो जो टूटने का हुक्म तब भी दे देंगे, चाहे मिट्टी में गिराओ, चाहे बर्तन में गिराओ, कहीं गिराओ, मिकदार देखी जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो खरजा मिनल बदन तजावज़ा इला मौज़िन वगैरह वगैरह, यहाँ तक बात हो गई। हमें बहस इससे नहीं करनी है, जी जी, बहस हमें अभी इससे नहीं है। वल्क़ैउ इज़ा काना मल अल्फम, और कै जब मुंह भर के हो जाए तब भी वो टूट जाएगा। हमें बहस इससे भी नहीं करनी है। आगे इबारत आ रही है जिस पर मैं बहस करने वाला हूं। वन्नौमु मुस्ताजिया औ मुत्तकिया औ मुस्तनिदा इला शै लौज़ील लसक़तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फिक़ह की किताबों में लिखा है। सोना, वन्नौम मुस्ताजिया, लेट करके सोना, ठीक है। मुस्ताजिया और मुत्तकिया, या टेक लगा के सोना, और मुस्तनिदा इला शै, या किसी चीज का पीछे सहारा लेकर के सोना। लौज़ील लसक़तान, कि अगर वो चीज पीछे से हटा लो तो पीछे गिरे भड़ाक से तो वो भी टूट जाए। ऐसा जी कभी कभी होता नहीं है। एक साहब आए, हाँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। पीछे कोई मनचला खड़ा हुआ था, पीछे से कुर्सी खींच लिया और वो जैसे गिरे तैसे बैठे, गिरे भड़ाक से नीचे। तो ऐसा होता है नहीं होता? एक दीवार है, उसी से आप ऐसे टेक लगा के बैठे हो, मान लो बफर्ज़े मुहाल दीवार ही खसक गई पीछे, तो तू गिरबो कि ना गिरबो? आप बताओ, गिरोगे नहीं गिरोगे? जिस दीवार से टेक लगाए हो वही पीछे खसक जाए तब आप गिरेंगे नहीं गिरेंगे? गिर जाएंगे ना। तो ऐसे ही अगर आप लेट करके सोए या टेक लगा के सोए या सहारा लेके सोए, ऐसा कि वो हटा ले पीछे से, तो आप गिर पड़ो तो वो जो टूट जाएगा, वो जो टूटने का हुक्म दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब मैं आपसे मसला ये पूछ रहा हूँ, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, मुसल्ला इमामत पर गए, बोले अल्लाहु अकबर, नियत बांध ली, पीछे मुक्तदी खड़े हुए, मुक्तदियों में कोई ऐसा देखा है मैंने, इधर इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर रहे हैं, अब वो मेराजे मनामी मना रहे हैं, वो सो रहे दबा करके उसी में, ठीक है। वो कादे में बैठे हुए हैं और मुक्तदी सो रहा है। हमने तो ऐसे लोगों को अपने आंखों से देखा है कि खड़ा कर दिया नात पढ़ने के लिए, पढ़ते पढ़ते सो गए। और अगर यकीन नहीं तो वो बैठे, पूछिए हमारे मदरसे में एक है, उनका नाम अब क्या बताऊं, चलिए ठीक है, वो देखिए पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। अब वो जबान लड़खड़ाती है, जब नींद पढ़ोगे तो मिसरा यहाँ है, पीछे मिलाए हुए हैं कहीं और, अब सो रहे हो। तो मुक्तदी जब इमाम नमाज पढ़ा रहा है, पीछे मुक्तदी सो रहा है, अब बताओ जो खड़े होकर के कयाम में सो रहा है वो जो टूटा कि नहीं टूटा? मसला बहुत गौर से सुनने का है। ये नहीं कहा गया कि सोने से वजू टूट जाएगा, ये कहा गया वन्नौम मुस्तजिया, लेट के सो, टेक लगा के सो, मसनद लगा के सो कि हटा लो तो गिर जाए तो वजू टूटेगा। बारीकी समझी जाती है, जहन पे जोर दीजिए। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, ये पीछे खड़े खड़े सो रहा है मगर गिरा नहीं, कंट्रोलिंग है जिस्म पे, वजू टूटेगा नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, इसलिए कि अभी कंट्रोलिंग है। रुकू में गया और सो गया मगर गिरा नहीं, लुढ़का नहीं, तो वजू नहीं टूटेगा, इसलिए कि कंट्रोलिंग है, याद रखिएगा। इसी तरह कादे में गया और सो गया मगर गिरा नहीं, तो वजू नहीं टूटेगा, इसलिए कि कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग है। किताब में ये है कि टेक लगा के सोए या लेट के सोए या टेक लगा के सोए कि अगर हटा लो तो गिर जाए, तो अगर ये गिरेगा चाहे रुकू में हो या कयाम में हो या कादे में हो, लुढ़क गया तो वजू टूट जाएगा। क्यों नहीं
वजू टूटने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। अब बताओ, अब्दुर्रहमान कादरी आया है तकरीर करने के लिए, इतना मसला तो आपके समझ में आया नहीं आया? आपने कहा कि चलो तकरीर हो गई, बिस्तरा लगा दिया, चलो लेटो। अब गए, हम लेट गए, बिस्तरा चारपाई लगा दिया आपने, गए हम पैर फैला के लेट गए और सो गए। अब बोलो, अब वजू टूटा कि नहीं टूटा? अरे अब कौन सा गिरना है जब आपने ऑलरेडी गिरा दिया है? अब कौन सा गिरना बाकी है? अब तो गिर ही नहीं सकता, इसलिए कि वो गिर ही गया पूरे तौर पे। क्या समझ रहे हैं आप? तो पैर फैला के जब लेट गए तो और सो गए, खाली लेटना नहीं, ये बात समझिएगा कि आंख खुली हुई है, बात कर रहा है, लेटा है तो वजू टूट जाएगा, नहीं, सो जाना चाहिए। सो गया तो वजू टूट जाएगा। ये बात साबित हो गई कि अगर लेट गया, सो गया, नींद आ गई, पैर फैला के लेट गया तो वजू टूट जाएगा। ये कुदूरी में लिखा है, हिदाया में लिखा है, फिक़ह की तमाम किताबों में लिखा है। अब आइए, ये फिक़ह का मसला था जो हमने बताया, उलमा जानते हैं। आओ बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल वुजू की एक हदीस नकल करता हूं। बुखारी में आया, हजरत इब्ने अब्बास अपनी खाला मैमूना के घर पे थे, वहीं मेरे आका भी तशरीफ लाए, मेरे नबी भी आए, मेरे नबी के लिए बिस्तर लगा दिया गया, मेरे नबी उस पे गए, आराम करने लगे, मेरे नबी आराम करने लगे। इब्ने अब्बास कहते मेरे सामने इस्तजा फनामा हत्ता नफखा, मेरे सामने की बात है, नबी लेटे और लेटे तो मेरे सामने सोए, और ऐसा सोए कि नाक से आवाज आने लगी। नाक से सोने में जो आवाज आती है वो आवाज आने लगी। हदीस और माहिरीन शारिहीन हदीस माहिरीन कहते हैं सोने में नाक से आवाज उसी वक्त आती है जब आदमी गहरी नींद में चला जाए। नबी पैर फैला के सोए हुए हैं और नाक से आवाज आ रही है, सुम्मा आताहुल मुनादी, इतने में नमाज के लिए जगाने वाला आ गया, अजान देने वाला आ गया। फ़अक़ामहु लिन्नबिय्य लिस्सलात, उसने नबी को जगाया नमाज के लिए। फ़क़ाम माहु इलस्सलात, मेरे नबी उसके साथ उठ गए और नमाज के लिए चल दिए। इब्ने अब्बास का बयान है, हम भी पीछे चले तो एक सहाबा भी पीछे चले और हमने देखा नबी मुसल्ला इमामत पर गए, फसल्ला वलम यतवस्सा, नबी ने नमाज पढ़ा दी, वुजू ही नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबुल वुजू में मौजूद है। सुभान अल्लाह। नबी सो करके गए, नमाज पढ़ा दिया, वुजू नहीं किया। अगर सोने से वुजू टूट जाता है, पैर फैला के सोने से, नबी पैर फैला के सोए और आंख लग गई, नाक से आवाज आने लगी, यानी गहरी नींद में सो रहे थे और नबी गए नमाज पढ़ा दिए, नबी ने वुजू नहीं किया। अब आप बताओ ये नमाज जो हुई ये बिना वुजू के हुई या वुजू के साथ हुई? नमाज हुई या नहीं हुई? क्या मैटर है? कौन सा मसला बनेगा? ये नमाज जो मेरे आका ने पढ़ाई इसको क्या कहा जाएगा? मेरे नबी ने वुजू नहीं किया। अब अगर कुदूरी में जो लिखा है वो सही है कि सोने से वुजू टूट जाता है, हिदाया में जो लिखा है वो सही है कि सोने से वुजू टूट जाता है, तो क्या नबी ने बगैर वुजू के नमाज पढ़ा दिया? नबी ने ऐसा क्यों किया? बुखारी में ऐसा लिखा हुआ, जरा देखिए तो सही मुसलमानों। आज इमाम साहब हैं, सख्त ठंडक के मौसम में प्रोग्राम हो गया और उसके बाद तकरीर ज्यादा लंबी हो गई, सुबह फजर का टाइम था, आंख लग गई, नींद आ गई। बोलो इंसान है, लग सकती है कि नहीं लग सकती है? आप आए नमाज पढ़ने के लिए, अरे तो इमाम साहब अभी तक सो रहे हैं, चलो जगाया जाए। खटखटाया दरवाजा, इमाम साहब उठे, बोले क्या बात है? बोले अरे नमाज नहीं पढ़ाओगे? बोले अच्छा चलिए। वहीं कमरे से निकले, सीधे मुसल्ले इमामत पर पहुंचे, चलो तकबीर कहो, नमाज पढ़ा दी जाए। बोले तकबीर कहो, तब आप खसपत सुबह में पड़ जाएंगे कि ये क्या, ये तो सो करके आए, वुजू नहीं करोगे क्या? अगर आप ना बोल सको तो अंदर अंदर मुक्तदियों के बीच में खुसुर फुसुर होगी और 10 बजते बजते पूरे मोहल्ले में बवंडल हो जाएगा, इमाम बगैर वुजू नमाज पढ़ाते। ये क्या
تو 10 بجتے بجتے پورے محلے میں ہنگامہ ہو جائے گا. یہ کیسے بغیر وضو کے نماز پڑھا دیا؟ اب ذرا دیکھیے تو صحیح. اور آپ ہوں گے ہم ہوں گے تو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیں گے. اے بھیا تو اگر اپنا برباد کرنا ہے تو جا کر کے برباد کر. ہم تجھے پیسہ دیتے ہیں, تجھے امام رکھا ہے, بے وضو نماز پڑھنے کے لیے نہیں. پہلے وضو کرو تب نماز پڑھاؤ. ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا جائے گا اور 1-2 بار ایسے پکڑے گئے تو پھر نکال ہی دیے جائیں گے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے, مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے. ابن عباس پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اے ابن عباس آپ نے روکا کیوں نہیں؟ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے, آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. آپ کے سامنے سوئے, آپ کے سامنے نیند آئی, آپ کے سامنے ناک سے آواز آنے لگی, آپ کو روکنا چاہیے. یا رسول اللہ وضو کر لیجئے. ابن عباس بولے روکنے کی بات کر رہا ہے. اگر 15ویں صدی کا مولوی ہوتا, امام ہوتا تو ہاتھ پکڑ کے پیچھے لے آتا. 15ویں صدی کا امام نہیں, امام الانبیاء تھا وہ, آمینہ کے لال تھے وہ. ہم نے کہا پھر بھی روکنا چاہیے آپ کو. بولا روکتا کیسے؟ وضو کا جو قانون ملا ہے وہ بھی انہی سے ملا ہے. ہم سمجھے شاید کہیں یہ تو قانون نہیں آ گیا, جو کر دے وہی شریعت ہے, وہی قانون ہے, اسی کشمکش میں لگ گئے. اب ذرا بتائیے روکا نہیں انہوں نے, مگر یہ بتاؤ ایکو بند کر دو. آپ ایکو کیسے بند ہوگا؟ ہلو ہاں, یہ جو بار بار آواز آتی, آواز تیز کر دیجئے, ایکو بند کر دیجئے. ہلو ہلو ہاں بس ٹھیک ہے, رہنے دیجیے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اب سوال یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپ نے نہیں روکا, آپ یہ سوچ رہے تھے کہ جو نبی کر دے وہی شریعت ہے, کہیں یہ تو دوسرا قانون تو نہیں آ گیا ہے. چلو مان لیا, مگر اب یہ تو بتانا ہی پڑے گا کہ وہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ نماز کیسی ہے, وہ بنا وضو کے ہے یا با وضو نماز ہے, آخر وہ نماز کیسی ہے. تو علماء کرام محققین یہ جواب دیتے ہیں کہ جو نبی نے نماز پڑھائی ہے وہ بنا وضو کے نہیں, با وضو نماز پڑھائی ہے. نبی کے سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہم نے کہا وہ کیسے؟ بولے اس لیے کہ میرے نبی ہی نے حدیث میں فرمایا ہے ینامو عینی ولا ینامو قلبی, میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے. سبحان اللہ, میرا دل جاگتا رہتا ہے. تو جب سوتا ہے تو سو ہی جاتا ہے, تو جب سوتا ہے تو سو ہی جاتا ہے. نبی جب سوتے ہیں تو آنکھیں سوتی ہے, دل جاگتا رہتا ہے. اس لیے تیرے سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا, نبی سوئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وہابیوں سے بولو جب تو سونے میں نبی کے برابر نہیں ہے تو مرتبے میں کیسے ہو جائے گا؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ سڑے ہوئے دماغ, چونکہ یہ دماغ ہی سڑ گیا, ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. یہ بخاری شریف میں جلد اول لے کے آؤ. اہل حدیث چلانے سے کوئی محدث تھوڑی ہوتا ہے یار, نہ کوئی حدیث دانی اس کو تھوڑی آ جائے گی. حدیث دانی یا سمجھ اسی کو ہوگا جس پر اللہ کا خاص فضل ہوگا, ورنہ ہے کچھ اور سمجھ کچھ اور بیٹھیں گے. اب کیا یہ حدیث نہیں دکھ رہی ہے؟ نبی نے نماز پڑھا دیا, مطلب یہ ہے کہ آپ سوؤ گے تو وضو ٹوٹ جائے گا, مگر آمینہ کا لال سوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. دل آمینہ کے لال کا جاگتا رہتا ہے. یہاں تک تو حدیث کے مطابق, اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, یہ تو حدیث میں بتایا گیا. اب آؤ دیکھو فتاوی رضویہ جلد اول, میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا اے اعلیٰ حضرت یہ بتا دیجئے سرکار کی امت میں بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سوئے تو اس کی آنکھیں سوئے اس کا دل جاگتا رہے؟ کیا امتیوں میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت بولے ہاں ہو سکتا ہے. قال ملک العلماء بحر العلوم بحر العلوم من بلغ رتبة لا يغفل في نومه بقلبه لم يكن قوله بعيدا عن الصواب. فتاوی رضویہ جلد اول میں لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کے امتیوں میں ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس مرتبے کو پہنچ جائے کہ جب وہ سوئے تو ان کی آنکھیں سوئے ان کا دل جاگتا رہے ان کا دل جاگتا رہے. ایسے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا اے اعلیٰ حضرت اگر اتنا بتایا ہے تو یہ بھی بتا دو وہ کون ہو سکتا ہے وہ کون ہے جو اس مرتبے کا ہے؟ اعلیٰ حضرت بولے کیا شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی سبحان اللہ وہ غوث اعظم ہے کہ وہ سو جائے تو ان کے سونے سے بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا. آپ اندازہ فرمائیے یہ وہ تحقیقات ہیں جو کہیں اور نہیں مل سکتی ہے. یہ صرف اعلیٰ حضرت ہی کی یہاں ملیں گی. سبحان اللہ. ایسی نادر و نایاب تحقیق صرف میرا امام بتاتا ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. یاد رکھیے گا ہم یہ تو بہت پہلے سے جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو ان کے سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. مگر ایک نئی بات جو میرے اعلیٰ حضرت نے بتائی وہ یہ ہے. فتاوی رضویہ جلد اول کتاب الطہارت میں آپ شروع ہی میں دیکھیے پوری بحث ہے وضو وغیرہ کی. اسی میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں سرکار کی محبت میں جلائے سرکار کی محبت میں اٹھائے. اب اگر وہابی کہے کہ نبی ہماری طرح معاذ اللہ رب العالمین تو کہہ دو تو بکا کر. تیرے بولنے سے اپنے یہاں کچھ فرق نہیں پڑتا. فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں ایک آیا اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ اسماعیل پوچھا گیا وہابیوں کے امام سے کہ کوا کھانا کیسا. رشید احمد گنگوہی سے پوچھا گیا کوا کھانا کیسا تو اس نے لکھ دیا کہ ثواب ہے. اور دلیل یہ دیا کہ کوا جہاں گندا کھاتا ہے وہاں دانا بھی تو کھاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اس دلیل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ سنو قرآن فرماتا ہے الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. پاک چیز پاک لوگوں کے لیے اور ناپاک ناپاک لوگوں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. پاک چیز پاک لوگوں کے لیے اور ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے. بس اسی سے فیصلہ کر لو اسی سے فیصلہ کر لو. رہی بات اس کے دلیل کی کہ کوا جہاں گندا کھاتا ہے وہاں دانا بھی کھاتا ہے اس لیے حلال ہے تو وہ مرغی کی طرح ہوا. اس نے لکھا کہ دانا کھاتا ہے تو وہ مرغی کی طرح ہوا. تو اعلیٰ حضرت بولے اگر ایسے لولی لنگڑی دلیل دینا ہو تو کتا روٹی گوشت چاول کل کھاتا ہے تو بکری کی طرح ہوا. کہہ دو کہ یہ بھی حلال کر لے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے دانا کھانے کی وجہ سے اگر وہ مرغی کی طرح ہو سکتا ہے تو کتا روٹی کھانے کی وجہ سے بکرے کی طرح کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسی دلیل خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. فتاوی رضویہ میں تو وہ سمندر ہے. حضرت اسی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. سوال کیا گیا کہ حضرت آپ بائبل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عیسائیوں یہودیوں کی کتاب. تو اعلیٰ حضرت بولے محرف بائبل جو ہے جس نے تحریف کیا ہے وہ اپنے نہیں جانتا کہ اس نے کیا کیا لکھ دیا ہے تو ہم کیا بتائیں گے. وہ اپنے نہیں سمجھتا لکھنے والا جس نے تحریف کیا. بولے ایسا جو لکھے گا وہ تو سمجھے گا ہی. حضرت تھوڑا آگے آئیے. وہ جو لکھے گا وہ تو سمجھے گا ہی کیا لکھا ہے. تو بولے ابھی میں بتاتا ہوں سنو تم کیا سمجھ رہے ہو وہ کیا سمجھ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت بولے بائبل کا جلد نمبر اتنا ہے پاٹ نمبر اتنا ہے سبق نمبر اتنا ہے لائن نمبر اتنا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے. بولے کیا لکھا ہے؟ بولے وہ 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا
کتنے سال کی عمر میں؟ 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 8 سال تک بادشاہت کی، اس کے بعد انتقال کر گیا، تو کئی سال ہوا کل؟ کتنے سال ہوئے؟ 40۔ تو بولے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 8 سال تک حکومت کی، اس کے بعد مر گیا، اور جیسے مرا فوراً ترنت اس کے بعد ہی اس کے بیٹے کو لوگوں نے بادشاہ بنایا، اور جب اس کا بیٹا بادشاہ بنا تو وہ 42 سال کا تھا، 42 سال کا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، کچھ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابا کے پیدا ہونے سے 2 سال پہلے بیٹا جی پیدا ہو گئے تھے، دنیا میں چلے آئے، ورنہ جس وقت میں باپ کی عمر 40 سال، اسی وقت میں بیٹی کی عمر 42 سال کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ بولے یہی میں نے کہا تھا، وہ جس نے لکھا ہے وہی نہیں جانتا اس نے کیا کیا کل بک دیا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ ہم تو حیران ہیں، روز قرآن شریف پڑھو، روز ہدایہ پڑھو، روز قدوری پڑھو، روز تاریخیں پڑھو، پھر بھی یاد نہیں رہتا کہاں کیا لکھا ہے، کہاں کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ واہ رے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ! قرآن تو پڑھا ہی تھا، یہ بائبل، یہ فلاں کتاب خالی پڑھا نہیں، لائن لائن حرف حرف تک یاد ہے، یاد ہے امام محمد رضا کو۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یاد رکھو، ہمارے پاس جو علم ہے وہ پڑھا ہوا ہے، آپ کے پاس جو علم ہے وہ رٹا ہوا ہے، ان کے پاس جو علم ہے وہ کتاب دیکھ کے سیکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سینے میں پڑھا نہیں، مدینے والے کا دیا ہوا ہے، آمینہ کے لال کا آتا۔ سبحان اللہ! اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بزرگوں کی محبت پہ چلائے، بزرگوں کی محبت پہ اٹھائے۔ وہی تلاوت کی میں نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے رتبے کو بلند کر دیا، آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ کوئی نہ مشین ہے نہ کوئی انچی ٹیپ ہے کہ اس کو ناپا جائے، بس اتنا کہا جا سکتا ہے بلند کرنے والا خدا جانے اور بلند ہونے والے مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہاں الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان بیٹھے ہیں، اور زیادہ تر وہ جو ہے حشمتی حضرات یا الطاف بھائی وغیرہ آئے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت و سنیت پر قائم رکھے۔ یاد رکھیے گا، سرکار شیر بے شر سنت جس آستانے سے میں آیا ہوں، ان کا احسان پوری دنیا سنیت پر اتنا ہے کہ آپ کی نسلیں اگر خالی خدمت کرتی رہیں تب بھی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کو بچانا، جو سرکار شیر سنت نے جگہ جگہ مناظرہ کر کے ان پر پتھر چلائے گئے، اینٹیں چلائے گئے، گالیاں دی گئیں، چل کر کے اس کے باوجود بھی مناظرہ کر کے انہوں نے ایمان کو بچایا ہے۔ ہزار دولتیں ایمان کی دولت پر قربان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بزرگوں کے سائے تلے زندہ رکھے۔ ابھی میں آتا ہوں، سرکار کی باتیں کچھ بتاؤں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ آیت کے اوپر کچھ باتیں آپ کو بتا دوں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، حضرت حلیمہ آتی ہیں اور سرکار کو لے کر کے جاتی ہیں خانہ کعبہ میں۔ حجر اسود نصب ہے، ارادہ یہ ہے کہ لے کر کے چلیں اور حجر اسود کا بوسہ دلوا دیں۔ لے کر کے جا رہی تھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ جب لے کر کے قریب گئے، فخرج الحجر الاسود من مکانہ والتصق بوجهه الکریم۔ سبحان اللہ! دیوار ادھر ہے، حجر اسود نصب وہاں ہے، ابھی یہ یہاں کھڑی ہوئی ہے، اتنے میں دیوار سے وہ پتھر خود ہی نکل پڑا اور آ کر کے نبی کے چہرے سے چمٹ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! آ کے اس نے نبی کے چہرے کا بوسہ دیا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ! ہم نے کہا اے پتھر تو کیسے نکل گیا اور تو نے کیسے آ کر کے چوم لیا؟ تو پتھر بولا کیا تو ہی خالی دیوانہ ہے؟ ہم بھی نبی کے دیوانے ہیں، ہم بھی نبی کے چاہنے والے ہیں، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ ایک تاریخ اور لے لو، اس کے بعد وقت کیا ہو گیا؟
اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی محبت میں جلائے. ایک تاریخ اور لے لیجیے آپ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا, یہ ہے نبی کی شان, ورفعنا لک ذکرک کا جلوہ دیکھو, سبحان اللہ. اور دیکھیے جب میرے نبی نے اعلان فرمایا مکے کی میں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, اللہ ایک ہے, تو آپ جانتے ہی علماء سے سن چکو تمام برائیاں, کانٹے بچھائے گئے اور راستے میں پریشان کیا گیا, اونٹ کی وجھڑی ڈالی گئی, تکلیفیں دی گئی, طرح طرح کی یہ ساری تاریخ میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا. آخر میں مجبور ہو کر کے ابو جہل نے حبیب یمنی کو جو یمن میں تھے ایک پیغام لکھا, خط لکھا, آپ چلے آؤ, آپ قادر الکلام بھی ہو, ٹھیک ہے نا, فصیح و بلیغ بھی ہو, ان سے بات بھی کر سکتے ہو, مناظرہ بھی کر سکتے ہو, اور آپ حکیم بھی ہو. اگر یہ بیمار ہیں یا ان پر کوئی ہوا کا اثر ہے تو آپ دیکھ لو اور دوا وغیرہ دے دو, یہ ٹھیک ہو جائیں. اور یہ جو باپ دادا کا دھرم ہے اس سے الٹا باتیں کرتے ہیں یہ, تو آپ آ جاؤ. یا اگر آپ بحث و مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو بحث و مناظرہ کر لو. بہرحال کیسے بھی کر کے ان کو لائن پہ لاؤ, ورنہ یہ ایسے ہی رہ گیا تو خالی مسلمان دکھائی پڑیں گے, سب باپ دادا کا دین ختم ہو جائے گا. یہ نیا دین لے کر کے آئے ہیں. تو یہ بھی لکھتا ہے کہ ہم لوگوں نے بحث بھی کیا, بات چیت بھی کی, مگر کوئی ان سے جیتا ہی نہیں. آپ آؤ, آپ دیکھ لو, کوئی اگر گڑبڑی ہے یعنی طبیعت وغیرہ گڑبڑ ہے, کچھ دقت ہے تو دوا دے دو, یا آپ بحث کر لو, بحث کر کے ان کو جو ہے ہرا دو اور ان کو اپنی بات منوا لو. حبیب یمنی وہاں سے چلے, یمن سے مکہ آئے. ابو جہل انتظار ہی کر رہا تھا, پہنچے اس کے یہاں. ابو جہل نے بیٹھایا اور ناشتہ پانی کا انتظام کیا. جب پانی وغیرہ پی چکے تب حبیب یمنی نے کہا وہ کون ہے جن کے لیے ہمیں بلایا ہے, جن کی طبیعت جو ہے ناساز ہے, جن کو کچھ پریشانی ہے, جن کو دیکھنے کے لیے بلایا ہے, ان کو بلاؤ تاکہ میں دیکھ لوں کیا میٹر ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ تھوڑا سا رکے رہیے, ابھی بلا دیتے ہیں. کیا کہا, تنی کس کے بولو, تھوڑا سا رکے رہیے, آرام کیجئے, اتنا دور سے آئے, ابھی بلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تھوڑی دیر اور بیٹھے بات چیت کرتے رہے, ہاں تو ایسا تو یہ وہ کچھ باتیں چلی, یہ ایسا ویسا, اتنی دور سے آئے, تھکاوٹ تو نہیں ہوئی, یہ وہ مطلب جو بات چیت ہوتی ہے 2-4-5 منٹ, پھر بات چیت چلی. بھائی اگلا جس کام کے لیے آیا ہے تو وہ کام اس کو چاہیے نا. ابھی آپ نے ہم کو بلایا یا تقریر کرنے کے لیے, وہیں کمرے میں بیٹھائے رہیے, تو جب ٹائم اوور ہوتا جائے گا تو ہم کہتے رہیں گے بھیا کب جانا ہے, ممبر پہ کب لے کے چلو گے, اچھا بیٹھیے حضرت ابھی لے کے چلیں گے, 11 بج گئے, ہاں کب لے کے چلیں گے, اچھا بیٹھیے تھوڑی دیر اور ابھی لے کے چلیں گے, 12 بج گئے. تو آخر آدمی کہے گا کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے, یہ کیا 12 بج گئے, کب لے کے جاؤ گے. تو وہ بولے 10 منٹ اور بیٹھیے, ابھی بلا دیتے. پھر بات چیت ہوتی رہی 2-4-5 منٹ, 10 منٹ, پھر بات کیے. پھر اب دماغ تو ان کا وہی ہے جس کام کے لیے آئے, بلاؤ, وہ کہاں ہے, بلائیے. تو ابو جہل نے کہا کہ ارے تھوڑا اور بیٹھیے, ابھی بلا دیتے ہیں. پھر بات چیت کرنے لگے, کچھ دیر پھر ہوئی, کچھ بات چیت کی, اس کے بعد بولے کہ ارے اب تو بلاؤ, کہاں ہے. تو ابو جہل نے کہا ارے بیٹھیے, کہاں اتنی جلدی, ابھی بلا دیتے. تو بولے اب ان کا پارا تھوڑا سا ہائی ہوا, یہ تمہارا ناشتہ کرنے نے میں نہیں آیا ہوں, اپنا چہرہ یہ بات کرنے کے لیے اتنا دور سے بلایا ہے, جس کام کے لیے بلایا ان کو بلاؤ, کہیں نہیں بلا رہے ہو. نہیں بلاؤ گے تو لاؤ میرا جھولا, میرا بیگ لاؤ, میں جا رہا ہوں. اپنا جھولا جھنٹی بیگ اٹھایا, بولے میں چل رہا ہوں. جب تم کو بلانا ہی نہیں ہے تو بولے ارے ناراض مت ہو, بلا دیتا ہوں, بلا دیتا ہوں, بیٹھے بلا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا بلاتا کیوں نہیں, آخر پریشانی کیا ہے. تو بولے بلا تو دوں, لیکن آج تک جس کو بھی میں نے ان کے سامنے کیا ہے یا جس کو ان کے پاس بھیجا ہے, آج تک وہ لوٹا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, ذرا زور سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ذرا سا بولو سبحان اللہ. جس کو بھی آمنے سامنے کر دیا تو سامنے ان کے گیا میرا نمائندہ بن کر, میرا آدمی بن کے گیا, مقابلہ کرنے گیا, اور جب واپس لوٹا ہے تو آمینہ کے لال کا غلام بن کے لوٹا ہے. سبحان اللہ, دیوانہ بن کے لوٹا. جو گیا یا جن کو بھی ان کے سامنے کیا, ایک بھی سلامت نہیں رہ گئے. یہی ڈر لگ رہا ہے, اسی بات کا ڈر ہے. بولے اچھا اسی بات کا ڈر ہے تو ایک کام کرو,
बे मतलब का तुम डर रहे हो? मैं उनकी बातें सुनूंगा, उनके धर्म की बातें जब वो बताएंगे, इस्लाम में ऐसा, ये खूबी, ये खूबी, ये खूबी, तब तो असर करेगी। मैं कोई उनके धर्म की बात थोड़ी करने आया हूं। वो जब आएंगे तो मैं एक डॉक्टर की हैसियत से उनके हाथ में हाथ दूंगा, हाथ पकड़ूंगा, नब्ज देखूंगा और मैं जान जाऊंगा कि इनको परेशानी क्या है। बस मैं उसी हिसाब से दवा लिख दूंगा, बात खत्म ना हो। वो हमसे बात करेंगे ना हम उनसे बात करेंगे, यही डर है ना। तो अबू जहल हंसने लगा। तो हबीब यमनी ने कहा क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, हंसने की कौन सी बात है? बोले हाथ में हाथ देने की बात कर रहे हो, हाथ में हाथ दे करके ही तो बेलाल चले गए, आज तक नहीं लौटे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चले गए आज तक नहीं लौटे। बोले मतलब? बोले वो हाथ में हाथ दे के ही तो इस्लाम में गए। और आलम ये है, हम कांटों की छड़ी से मारते हैं, गरम रेत पे लेटा के मारते हैं, तकलीफें देते हैं और ये कहते हैं मोहम्मद से अलग हो जाओ। तब वो जवाब देते हैं सीने पे हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, दिल में तेरी याद रहे, लब पे तेरा नाम रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आलम है। अब बोलो। तो हबीब यमनी ने कहा कि अब तुम ही बताओ क्या करें। तो उसने कहा डॉक्टर तुम हो कि मैं बन के आया, हकीम तो तुम बन के आए, तुम बताओ क्या करें। तो हबीब यमनी ने कहा अच्छा एक काम करो, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। ठीक है, उनको बुलाओ, मैं उनका हाथ नहीं देखूंगा। वो जब आएंगे तो मैं उनका चेहरा देखूंगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नहीं पकड़ेंगे, चलो माना हाथ नहीं पकड़ेंगे, चेहरा तो देखने की इजाजत है, चेहरा देख लेंगे। चेहरे में सुर्खी होती है, पीलापन होता है, सूखा होता है, मैं उसी से जान लूंगा कि इनको दिक्कत क्या है। उसी एतबार से मैं दवा लिख दूंगा और वो ठीक हो जाएंगे। अबू जहल फिर हंसने लगा। बोले अब क्या हंस रहे हो? बोले चेहरा देखने की बात कर रहे हो? अरे तुम तो इतने नॉर्मल हो, इतने ठंडे हो, इतना ठीक हो। हजरत उमर जलाल में थे, तलवार हाथ में थी, गुस्से में थे, ये कह के गए थे जा तो रहा हूं, सर लेके आऊंगा। फिर क्या हुआ? बोले चेहरा देखा, कुर्बान हो गए, आज तक नहीं लौटे। नजर सुए उमर गई, उमर सुए नबी गए, पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई, तो जिंदगी संवर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है नबी की, अल्लाह समझ अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अपने नबी की बातें सुनो, उनकी मोहब्बत में मगन रहो। एक बात सुनिएगा। फिर बोले कि क्या हुआ? वो चेहरा देखूंगा। तो वो बोला चेहरा देखने की बात कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल ठंडे मुस्कुरा रहे हो, बड़े जलाल में थे और गए थे। 39 मुसलमान हो गए, 40वें नंबर पे कोई नहीं होगा, मैं सर काट करके लेके आऊंगा। अब खत्म। मशीयत आवाज दे रही थी उमर क्या बोल रहे हो? 40वें नंबर पे तुम्हारा ही नाम लिख दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूनी होने वाले हो, अल्लाह समझ अता फरमाए। आप जरा देखिए। तो हबीब यमनी ने कहा तब? तो बोले अब आप ही बताओ कि तब आप फिर क्या किया जाए। तो हबीब यमनी ने कहा एक काम करो, उनको बुलाओ। नब्ज पे हाथ में हाथ भी नहीं लूंगा, चेहरा भी नहीं देखूंगा। जब वो आएंगे तो मैं चेहरा घुमा लूंगा, इधर बैठ जाऊंगा, पीछे वो रहेंगे, मैं चेहरा नहीं देखूंगा, ऐसे पूछूंगा क्या हाल चाल है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो आवाज से की कमजोरी और तेजी से मैं जान जाऊंगा इनको क्या हुआ है और बता दूंगा। इतने की तो इजाजत है, मैं चेहरा भी नहीं देखूंगा। तो अबू जहल फिर हंसने लगा। बोले अब क्यों हंस रहा है? कुछ तुझे परेशानी ही परेशानी है, अब क्यों हंस रहा है? अब काहे हंस रहा है? तो अबू जहल कहने लगा अरे तुम बात करने की बात कर रहे हो, वो जब पहुंच जाते हैं उनके सामने, तू तो इंसान है, कंकड़ पत्थर चला जाए तो उनके कलमा पढ़ने लगता है, उन्हीं वाली बोलने लगता है, तू तो इंसान है।
बोले क्या मतलब, क्या मतलब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मैंने देखा है उनके सामने जाने के बाद कंकड़ पत्थर भी उन्हीं वाली बोलने लगते। तो बोले वो कैसे? बोले अरे ये तो मेरे ही साथ हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कोई और नहीं, ये तो मेरे ही साथ। बोले क्या हुआ? बोले रात में अकेले में तन्हाई में चुपके से लोगों से नजरें बचा के अकेले में चुपके से कंकरी मैंने ही तो उठाई थी। सुभान अल्लाह, मैंने ही कंकरी उठाई थी, मुट्ठी में बंद किया था, लेके गया था। अगर आप नबी तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? तब जानते हो क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले उन्होंने कहा मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है या वो बता दे कि मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल क्या चाहता है? तो मैं ये सोचने लगा कि अच्छा ठीक है, मैंने चोरी से उठाया, चुपके से उठाया, कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इम्कान तो है ना कि कोई ना कोई देख लिया हो, कोई ना कोई देख लिया हो। मैंने अपने हिसाब से 1000 जतन किए, कोई ना देखे, मगर कोई ना कोई तो देख सकता है, इसका भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये देख लिए हो या कोई देखने वाला बता दिया हो कि कंकरी या कुछ उठाए हैं, मगर ये बता दे कि इसमें क्या है, लेकिन ये बताए कि ये कौन है। तो पत्थर को तो आज तक बोलते हुए ही नहीं सुना है, ये तो उससे बड़ी बात है। कंकरी क्या बोलेगी? अबू जहल ने कहा एक काम कीजिए, मैं अपना सवाल वापस लेता हूं, आप वही बताइए, वही वाला कर दीजिए कि यही बताए कि आप कौन है, कि यही बताए कि आप कौन है। नबी ने नजरें उसके मुट्ठी की तरफ फेरी, अल्लाह के इज्जत की कसम नजरों का मुट्ठी पे पड़ना ही था, तब तक बंद मुट्ठी में कंकरी कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। अबू जहल गुस्से में आया, बोला मैं गुस्से में आ गया, पटक दिया जमीन पर कंकरी को। अच्छा मुट्ठी में मेरे और कलमा उनका, सुभान अल्लाह, हाथ में मेरे नाम उनका। सूफिया कहते हैं देख जब तक कंकरी ने कलमा नहीं पढ़ा था तब तक कैद में थी, और जब नबी का नाम ले लिया तो कैद से आजादी मिल गई है। ए मुसलमान, अगर आज तू गमों से आजादी चाहता है तो फिर नबी का सच्चा दीवाना बन जा। अब जरा देखिए तारीख क्या बता रही है। आगे क्या होता है कि कहा कि ये तो मेरे साथ ही हुआ है, उनका कलमा पढ़ने लगी। अच्छा तुम्हारे साथ ही हुआ है? तो बोले हाँ। तो कंकरी जब उनका कलमा पढ़ती है, वो भी मेरी मुट्ठी में, मुझसे बड़ा दुश्मन कौन है उनका? मेरे हाथ में रह करके उनका कलमा पढ़े, तो मैंने तू तो आदमी हो, तुम तो इंसान हो, तुम तो इंसान हो, तुम्हारा क्या हाल होगा उनके सामने पढ़ने के बाद? तब हबीब यमनी ने कहा मेरा बैग लाओ, मेरा झोला लाओ, अब जब तुम ही इतना कुल काबिल सब तुम ही जानते हो, तब तुम इलाज कर लेना, मैं जा रहा हूं। गुस्से में आ गए, गुस्से में आ गए। बोले अब मैं जा रहा हूं, मेरा बैग लाओ, उठा करके लेके चल दिए। अरे बोले रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ नहीं रुकना, जब तू खुद ही इतना काबिल है। मैंने कहा ये कर दूं तो तूने कहा ये प्रॉब्लम, मैंने कहा ये कर दूं तो तूने कहा ये प्रॉब्लम, मैंने कहा ये कर दूं तो तूने कहा ये दिक्कत। जो जब कुल तू ही जानता है तो अब तू ही कर लेना, मैं जा रहा हूं। तब अबू जहल ने कहा अच्छा रुक जाइए, बुलवा ही देते हैं, रुक जाइए बुलवा देते हैं। सुभान अल्लाह। अब वो बैठ गए, एक आदमी भेजा, कह दो जा करके कह दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से, मेरे आका से कह दो कुछ जरूरी काम है, थोड़ा आ जाए तो बेहतर होगा। काजी जाता है, मेरे नबी को तो सब खबर थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए थोड़ा सा काम है उधर, उधर से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। अब अबू जहल यहीं बैठ के सबको समझा रहा है अपने चेलों को, खबरदार वो आने वाले हैं, और जब वो आएंगे एक आदमी भी खड़े होकर के उनकी ताजीम नहीं करेगा, एक आदमी भी नहीं बोलेगा, एक आदमी भी खड़े होकर ताजीम नहीं करेगा, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा, कोई आदमी भी खड़ा नहीं होगा उनकी ताजीम के लिए। ये कह ही रहा था, तब तक मेरे नबी पहुंच गए, और जैसे नबी पहुंचे तो सबसे पहले अपना खुद खड़ा हो गया, और जैसे ये खड़ा हुआ तब तक जिनको समझा रहा था वो सब खड़े हो गए, और गुस्से में ऐसे देख रहे हैं, खुद अच्छा बनता है हमको दुश्मन बनाता है। समझा रहा था अगर कानून यही है तो ये देखो, हमसे कह रहा था मत खड़े हो, अपना खड़ा हो गया। गुस्से में सब देख रहे हैं। अच्छा जब बात खत्म हो गई सब, अब बात क्या हुई वो भी बताऊंगा। तब लोगों ने कहा क्यों
ہم سے کہہ رہے تھے مت کھڑے ہونا، خود کھڑے ہو گئے. تو ابو جہل کہتا ہے ارے میں ایسا نہیں کہ تم کو اپنا دوست بن کے تمہیں دشمن بنانا چاہتا، میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ میرے پیر میں اسپرنگ لگ گئے کہ کیا ہو گیا، کیسے کھڑا ہو گیا، میں جان ہی نہیں پایا کس نے کھڑا کر دیا. میرا تو اپنی فکر اپنا نظریہ یہ کہتا ہے فرشتوں نے کان پکڑ کے کہا ہوگا اٹھ، کھڑا کیسے نہیں ہوگا، یہ جب آئے تو کعبہ تعظیم کرنے لگا ہے، تو کیسے نہیں کرے گا. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اللہ سمجھ عطا فرمائے، نبی کی محبت میں جلائے. نبی آئے بولے کیا بات ہے، کیا بات کرنا ہے، کس کو کرنا ہے. تو جب نبی نے کہا کیا بات کرنی ہے کس کو، تو ابو جہل تھوڑا پیچھے ہٹا اور حبیب امنی آگے بڑھے. میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا پوچھو. تو حبیب امنی نے کہا اتعلم ان للانبیاء معجزات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی نبی اب تک آئے ہیں سب معجزہ لے کے آئے. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نبی ہو تو معجزہ آپ کے پاس بھی ہوگا، آپ دکھائیے معجزہ. بات تو قاعدے کی کی انہوں نے قاعدے کی کہ اب تک جو بھی آئے سب معجزہ لے کے آئے ہیں. اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ہوگا، آپ دکھائیے. تو میرے نبی مسکرائے، بولے جن کی بات کر رہے ہو کوئی 1 لایا، کوئی 2 لایا، کوئی 5 معجزہ، کوئی 6 معجزہ، کوئی 7 معجزہ، کوئی 8 معجزہ، کوئی 9 معجزہ. اور میں جو ہے جس سے تم پوچھ رہے ہو یہ 2-4 معجزہ لے کے نہیں آیا ہے. یہ اگر ایسے کر دے تو معجزہ، ایسے کر دے تو معجزہ، چل دے تو معجزہ، رک جائے تو معجزہ، مسکرا دے تو معجزہ، خاموش ہو جائے تو معجزہ، بول دے تو معجزہ. ارے میلاد میں دنیا میں چلا ہے تو معجزہ، اور معراج میں یہاں سے چلا جائے تو معجزہ. میں سر سے پا معجزہ بن کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اگر ایک ہو تو وہی دکھا دوں، میرے پاس تو تمام معجزے ہیں. اب تو بتا کہ تو دیکھنا کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تجھے چاہیے کیا؟ واہ رے شان مصطفیٰ فرش والے، تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اللہ تعالی ہمیں وہابیوں سے بچائے. سمجھ رہے نا بات کو. یہ کہتے ہیں کہ 2 آنکھیں ہماری بھی ہیں 2 آنکھیں ان کی بھی ہیں تو ہماری طرح معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین. ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 2 آنکھ تو ہے تمہارے پاس، لیکن ان آنکھوں میں وہ والی روشنی کہاں سے لے کے آؤ گے کہ چل رہے ہیں زمین پر، دیکھ رہے ہیں زمین کے اندر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر 2 آنکھ ہونا ہی ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں انہی آنکھوں کو لے کر کے کسی الو کے سامنے چلے جاؤ، کہہ دو 2 آنکھیں تیری بھی ہیں 2 آنکھیں میری، تو میں تیری طرح ہوں. تب غصے میں آ جائیں گے ہماری توہین کر رہے ہیں. تو اب جب یہاں تمہاری توہین ہو رہی ہے تو وہاں آمینہ کے لال کی توہین ہو رہی ہے. سمجھنے کی بات ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. اس لیے اس طرح کی باتوں، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے. اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. یہ دیکھو نبی کی شان کیا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے آقا نے کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا اوریدو ان تغیب الشمس وتخرج القمر وَتَجْعَلُهُ مُنْشَقًّا نِصْفَيْنِ. سبحان اللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ سورج شباب پر ہے، آپ اس کو ڈبو دیجئے اور ڈبو کر کے پھر چاند نکالیے، اور چاند جب چمکنے لگے تو آپ انگلی کا اشارہ کر دیجئے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا آدھا بڑھ جائے. سبحان اللہ. یہ آپ کر دیجئے تو میں مان لوں گا کہ آپ نبی ہیں. یہ معجزہ چاہیے. نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اگر کر دوں تو تم مان لے گا کہ میں نبی ہوں؟ بولے ہم مان لیں گے. ابھی بتا دے، پھر اور کچھ نہیں کرنا، پھر ماننا پڑے گا. جو کچھ بھی کہنا ہے ابھی کہہ دے. تو اس نے کہا کہ ایک بات اور ہے. تو نبی نے کہا 1 ہو چاہے 4 ہو، جو بھی ہو کل اسی وقت کہہ دو. تو اس نے کہا ایک سوال اور ہے. تو نبی نے کہا وہ ایک سوال وہ بھی بتا دے، جب یہ بتا دیا تو بھی بتا دے، اور کیا چاہیے. تو حبیب امنی نے کہا وہ کیا ہے؟ نبی نے کہا وہ کیا ہے بتا. دوسرا سوال کیا ہے؟ تو حبیب امنی نے کہا کہ وہ کیا ہے بس یہی بتا دیجئے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیا ہے جو میرے دل میں ہے، یہی آپ بتا دو، یہی آپ بتا دیجئے، پھر میں ایمان لے آؤں گا. یہی دوسرا سوال ہے.
دوسرا سوال کیا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں؟ عجیب و غریب معاملہ ہے، سوال بھی نہیں کر رہے، سوال پورا نہیں کر رہے، وہ دوسرا سوال کیا ہے آپ بتا دیجئے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، نبی کو ہے صفا پہ تشریف لے گئے، میرے نبی نے وہاں سے انگلی کا اشارہ فرمایا آسمان کی طرف، آسمان پہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، آسمان پہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، نبی نے وہیں سے کھڑے ہو کر کے کہا اوپر دیکھ، چاند دو ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا، دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ حبیب یمنی نے کہا کہ ہاں چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ نبی نے کہا اب ایمان لے آؤ، اب کلمہ پڑھ لو اللہ ایک ہے، اس کے کلمے کی گواہی دے دو۔ تب حبیب یمنی بولے کہ ابھی ایک سوال اور باقی ہے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، وہ ایک سوال تو جاننا چاہتا ہے کیا ہے نا کہ تیرے دل میں کیا ہے، سن، تیرے دل میں یہ ہے کہ تو یمن میں رہتا ہے، وہاں تیرے گھر پہ تیری ایک لڑکی ہے جو ہاتھ کی لولی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، زبان کی گونگی ہے، کان کی بہری ہے، کان کی بہری ہے، یمن میں ہے، میں مکے میں ہوں، تو چاہتا ہے اس کو شفا مل جائے، جا، میں یہیں کھڑے کھڑے میں نے اسے ٹھیک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی 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 نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے کہ وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، پیر کی لولی ہے، کان کی بہری ہے، پیر کی لنگڑی ہے، کان کی بہری ہے، میں نے یہیں سے اسے شفا دے دیا۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب یمنی نے ابو جہل کی طرف دیکھا، اب تجھے ماننا ہے تو نہ مان، اور ماننا ہے تو مان، نہیں ماننا ہے تو مت مان، میں تو بھائی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ بولے میں بھی آپ کا غلام بن گیا، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ابو جہل بولا بس اسی دن سے ڈر رہا تھا، اسی لیے سامنے نہیں کر رہا تھا کہ یہ تم بھی وہی نہ جس سے مجھے ڈر تھا۔ اب ایک کام کرو، اب وعدہ کرتا ہوں اب کسی کو نہیں بھیجوں گا، جس کو بھیجو تو جاتا ہے میرا آدمی بن کے، لوٹتا ہے ان کا آدمی بن کر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب یمنی نے کہا تو بھی کیسا آدمی ہے، آنکھ سے معجزہ دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد نہ مانوں تو پھر کیا کروں؟ تو ہی، تیرے دل پہ مہر لگ چکی ہے، اس لیے نہیں مان رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ حبیب یمنی اپنے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو جانتے ہو، فاستقبلت بنتہ قائلۃ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وہی لنگڑی لڑکی نے استقبال کیا، دروازہ کھولا اور یہ پڑھتے بھی کھولا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باپ حیران، کلمہ تجھے کہاں سے ملا؟ ہم تو اس دھرم والے نہیں تھے۔ بیٹی نے کہا ابو جان رات میں سو رہی تھی، ایک نورانی چہرے والے کالی زلفوں والا آیا، اور آنے کے بعد کہا اے بیٹی ہم تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ سبحان اللہ، باپ بھی ایمان والا، بیٹی بھی ایمان والی ہو گئی ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اب یہاں تو یہ ہو گیا حضرت، یہ تو ایمان لے آئے۔ اب وہ پریشان نبی کا دشمن سوچتا رہا کون آئیڈیا، کیا کریں کیا کریں کیا نہ کریں۔ مشکات شریف میں ایک حدیث موجود، بہت ڈھوڈا ڈھاڈا کہیں دیہات وغیرہ سے ڈھونڈ کر کے لے کے آیا، زماد ابن ثعلبہ نام ہے ان کا، ان کو لے کے آیا۔ اس دور میں مشہور تھا، مشکات المصابیح میں حدیث پاک موجود ہے، ان کو ڈھونڈ کے لے کے آیا۔ وہ جھاڑ پھونک بہت کرتے تھے اس ٹائم پہ، جھاڑ پھونک کرتے تھے، بڑا بڑھیا جھاڑ پھونک کرتے تھے، تو ان کو لے کے آیا۔ آپ جھاڑ پھونک کرتے ہو، چلو دیکھ لو کوئی ہوا کا اثر تو نہیں ہے، جنات یا آسیب وغیرہ کا سایہ تو نہیں ہے، وہ اپنے باپ دادا کی دھرم کو کے علاوہ بات کرتے ہیں، چل کے آپ دیکھ لو۔ تو بولے بس چٹکیوں کی بات ہے، میں صحیح کرتا ہوں، میں ابھی ترنت صحیح کر دوں گا، صحیح کر دوں گا، میں جھاڑ پھونک بہت اچھا کرتا ہوں۔ زماد ابن ثعلبہ کو ڈھونڈ ڈھاٹ کر کے لے کے آیا، جاؤ دیکھ لو۔ نبی اس حجرے میں ہے، سامنے موجود ہے، یہیں اب ابو جہل ہے،
जाओ जाओ वहीं देख लो, वो कमरे में जाओ, वहीं सरकार बैठे भी हैं, और जा करके देख लो क्या मैटर है। ज़िमाद इब्न सालबा चले, थोड़ा सा आगे गए थे 2-4 कदम, तब तक अबू जहल ने पुकारा, बोले ज़िमाद इब्न सालबा एक मिनट एक बात सुन लो तब जाओ। तो ज़िमाद इब्न सालबा रुक गए, पलट के देखा, बोले क्या बात है, क्या कहना चाहता है। अब ये डर रहा है, कहे कि ना कहे, अंदर लिए हुए, करे तो क्या करे, परेशान है, ऐसे कर रहा है, क्या कहूं ना कहूं। बोले बोलो तो बेटर क्या है, क्या कहना चाहते हो। तो अबू जहल ने कहा बस कहना ये है कि जा तो रहे हो मगर इज्जत रख लेना, जैसे जा रहे हो वैसे लौट के आना, जैसे जा रहे हो वैसे लौट के आना। ज़िमाद इब्न सालबा ने कहा, अब वो नए आदमी क्या समझे कि मैटर क्या है, बोले बात क्या है बोलो तो, ये क्या मतलब है जैसे जा रहे हो वैसे। तो अबू जहल ने कहा कि वही कहा कि मैंने आज तक जो भी गया है वो गया तो है मेरा आदमी बन के आया है, उनका गोल शायदा बन के, सुभान अल्लाह। तो तुम जा रहे हो जैसे कुछ कर पाना ना कर पाना, लेकिन कम से कम जैसे जा रहे हो वैसे लौट आना, और कुछ नहीं चाहिए। बोले तुम घबराओ नहीं, मैं अभी आता हूं। देख करके गए और जैसे अंदर दाखिल हुए, मेरे नबी यूं 2 जानू ऐसे बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि मैं ज़िमाद इब्न सालबा हूं, झाड़ फूक करता हूं, आपके ऊपर कुछ हवा का असर है तो बताइए, मैं ठीक कर दूंगा। जब इन्हें ये सुना तो मुस्कुराए, बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु। ये सारे अल्फाज मिशकात के, मिशकातुल मसाबी हदीस की किताब सब मौजूद। व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अब नबी कुछ और कहना चाह रहे थे, जैसे नबी ने अम्मा बाद कहा तब तक ज़िमाद इब्न सालबा ने कहा जो पढ़ा है एक बार और पढ़ दो, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पढ़ रहे थे, एक बार और पढ़ दो, बड़ा अच्छा लग रहा है, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलैया कलिमातिक, उसी कलमे को जरा सा फिर से रिवर्स दोहरा दो, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये क्या पढ़ रहे थे? अरे अब यही होता है ना मैटर, कहते हैं कि आया था कुछ और करने, चेहरा ऐसा सोना है सुभान अल्लाह कि देखा तो दीवाना हो गया, वो काम ही भूल गए क्या करने आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो काम करने आए थे वही भूल गए, क्या करने आए हैं, कैसा हसीन चेहरा, कैसा खूबसूरत चेहरा, सुभान अल्लाह। बोले कि कलमे को दोहराइए जरा सा, एक बार और कह दीजिए, क्या पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे आका ने पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। और जैसे मेरे आका ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका से फरमाया जरा सा कलमे को दोहरा दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बार और सुना दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। और जैसे बोले तब तक फिर कहा एक बार और सुना दो, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरी बार मेरे
میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له الی آخرہ. جیسے پڑھ کر کے نبی نے کہا اما بعد، تب تک زماد ابن ثعلبہ نے کہا لقد سمعت قول الکہنہ والشعراء، میں نے کاہنوں کا بھی قول سنا ہے، شاعروں کی شاعری سنی ہے، مگر اللہ کے عزت کی قسم یہ کلام نہ شاعر کا ہے نہ کاہن کا ہے. کاہن کا ہے، یہ تو نبی کا اور اللہ کا، نبی کا معجزہ اللہ کی نشانی معلوم ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ثعلبہ بولے ہاتھ یادا کا لے اوبا یا کا الاسلام. اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. سبحان اللہ. نبی نے ہاتھ بڑھایا اور ان کو بھی پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے آقا نے ان کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا، اسلام میں داخل کر لیا. بولے ہو گیا علاج؟ بولے ہاں ہو گیا. بولے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. علاج ہو گیا. بولے اب ہو گیا کام، اب جاؤ تمہارا. وہ وہاں سے پلٹ کر کے جیسے باہر نکلے کچھ دور آئے، تب تک ابو جہل چند ساتھیوں کو لے کے بس یہی تاڑ دیکھ رہا تھا. اب آئے، اب نکلے، اب نکلے، اب نکلے، سب گھیر لیے. کوئی ادھر سے سوال کر رہا ہے، کوئی ادھر سے سوال کر رہا ہے. کیا ہوا کیا ہوا؟ کون سی ہوا تھی؟ کیا اثر تھا؟ کون سا جنات تھا؟ کیا میٹر تھا؟ کیا کیا تم نے؟ اب یہ چپ چاپ ایسے سر جھکائے، بولے تو کیا بولے؟ کیا کر کے آئے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سر جھکائے ایسے کھڑے ہوئے نیچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا کہیں کہ کیا ہے، کیا میٹر ہے؟ وہ تو کر کے کچھ اور آئے. تو ابو جہل نے کہا بولو تو کیا میٹر، کیوں نہیں بول رہے ہو؟ جب کچھ دیر نہیں بولے تب ابو جہل سمجھ گیا. بولے دادا تم بھی تو نہیں چلے گئے کیا؟ تم بھی تو نہیں خونی کے ہو کر کے آ گئے ہو، لگ رہا ہے تم بھی ادری ہو گئے ہو. تو وہ بولے کہ سنو، تم کہہ رہے ہو ان پر سایہ ہے، ان پر سایہ ہے. ہاں ان پر سایہ ہے، مگر میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ سایہ جنات کا نہیں، اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے، مولا کے کرم کا سایہ ہے، اللہ کے فضل کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت مفتی عبدالرحمان صاحب قبلہ، فیضان مظہر اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے. اس طرح کی باتیں بہت ساری ہے جو حدیث نبی کی عظمت سے بھری ہے، مالا مال ہے. ارے غزوہ تبوک کے موقع پہ میرے آقا گئے، کعب بن مالک سے، میرے کعب بن مالک کے بارے میں نبی نے صحابہ سے پوچھا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کہاں رہ گئے؟ تو کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا. نبی کچھ دیر تک سوچ رہے تھے، ایسے سکتے میں تھے، کچھ سوچ رہے تھے سکوت میں. تب تک دور ایک آدمی آتا ہوا دکھائی پڑا، ریگستان میں دھول گرد اڑ رہی تھی، آتا ہوا دکھائی پڑا. پتہ نہیں کون تھا وہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ الانصاری. سبحان اللہ. جانتے ہو آپ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے آنے والے، تو جو بھی رہا ہو، عبداللہ ہو، بیت اللہ ہو، نعیم اللہ ہو، جو بھی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، مگر آنے والا اب ابو خیثمہ انصاری بن جا. میں یہ کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے عزت کی قسم وہ جب آئے تو ابو خیثمہ انصاری تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ارمان رہا ہو، مگر میں کہہ رہا ہوں یہ بن جا، تو یہ بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسلم میں حدیث موجود ہے، بخاری کے بعد اس کا نمبر ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. تو یہ سب نبی کی شان ہے اور کتابیں مالا مال ہیں، مگر وہی کہ کہیں کی اوف منکر یوں بڑھا جوش تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا. جی بے شک. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا.
کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اب آپ سوچئے کلمہ ان کا پڑھتا ہے لکھتا ہے مر کے مٹی ہو گئے. کلمہ ان کا پڑھتا ہے لکھتا ہے کہ ان کا علم گدھوں جانوروں کی طرح ہے معاذ اللہ. کلمہ انہی کا پڑھتا ہے اور لکھتا ہے کہ جانور گدھے کا خیال آ جائے تو کوئی دقت نہیں ہے, ان کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی معاذ اللہ. بولو یہ ایمانداری ہے؟ اسی کا نام ایمان ہے؟ قطعاً نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے, مرے دل سے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. یاد رکھو نبی کی محبت ہی ایمان ہے. احمق ہے یہ سمجھتا ہی نہیں ڈائریکٹ خدا تک کوئی پہنچ پایا ہے. بھائی آپ بتاؤ, ڈائریکٹ ہم اندور نہیں پہنچ پایا ہم تو یہ خدا تک کیسے پہنچ پائے گا؟ ارے اندور آنے کے لیے کانپور آنا پڑا, بس کا سہارا لینا پڑا, وہاں اترے, وہاں ٹیکسی کیے. یہ سب وسیلے ہی تو ہیں. ہے کوئی جو اڑ کر کے ایسے پٹ سے ایسے آ کر کے پہنچ جائے؟ بغیر کسی وسیلے کے اڑ کے بھی آئے گا تو جہاز کا سہارا لینا پڑے گا بغیر کسی سبب. تو کل ملا جلا کر کے یہ خدا تک بغیر کسی سبب کے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ سمجھ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لاکھ اللہ اللہ کر لے, ایک 70 برس نہیں 70 کروڑ برس اور 70,000 کروڑ برس اللہ اللہ کر لے, اللہ کو ماننے میں انتہا کو پہنچ جا. اللہ کے عزت کی قسم جب تک مصطفیٰ نہیں ملیں گے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک نبی کی محبت نہیں ہوگی. اللہ سمجھ عطا فرمائے. نبی کی محبت میں چلائے, نبی کی محبت میں اٹھائے. یہ سلطان الہند کانفرنس ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہمارے شیر بے شیر سنت سبحان اللہ سبحان اللہ. اجمیر شریف گئے ہوئے تھے اور لوٹ رہے تھے اجمیر شریف سے. تو یہ کھرے جو ہوتے ہیں نا جن کو کہیں سے ٹکٹ وکٹ نہیں ملتا ہے, کوئی نہیں ہے ان کا. بھیا سن لو, الحمدللہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں لاوارث نہیں ہے. سن لو لاوارث نہیں ہے. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں, مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں. ابھی میں پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ, میں لاوارث. یاد رکھیے گا. ہاں یہ تو یہ ہے جن کو کہیں سے کوئی سہارا نہیں ہے, ایک دم بے ٹکٹ نردل کہیں کے نہیں ہے. ہمارے وارث تو وارث پاک ہے, اعلیٰ حضرت ہے, مفتی اعظم ہے, معین الدین اجمیری ہے, معین الدین اجمیری ہے, قطب الدین بختیار کاکی ہے, بابا فرید الدین ہے, غوث اعظم ہے, پورا سلسلہ ہے ہمارے وارثوں کا جو ہماری مدد فرمائیں گے. گھبرائے یہ جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم نے تو بنا کے رکھا, ہم غدار تھوڑی ہے, وفادار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سمجھ عطا فرمائے. بابا فرید کے پاس ایک مرید ہونے آیا. آپ جانتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری کے بارے میں؟ خواجہ معین الدین اجمیری ہندوستان کے راجا, ان کے بڑے چہیتے مرید و خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, اور ان کے بڑے چہیت و مرید و خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر. ان کے پاس آیا ایک مرید ہونے کے لیے ایک آدمی, سنیے. تو کہا حضرت مرید کر لیجئے. بولے ٹھیک ہے آؤ مرید ہو جاؤ. ہاتھ میں ہاتھ دیا, وعدہ کر چوری نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے. وعدہ کر ڈکیتی نہیں کریں گے, ڈکیتی نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے, غلط کام نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, شراب نہیں پیئیں گے, نہیں پیئیں گے. جب سب وعدہ لے لیے, نماز پڑھیں گے, ہاں نماز پڑھیں گے, سب وعدہ لے لیے, تو بولے ایک وعدہ اور کر. بولے کیا؟ بولے یہ وعدہ کر میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے, اب کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. بولے اچھا وعدہ کرتے ہیں یہ بھی, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے, اب کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. وعدہ کر کے مرید ہو کر کے چلا گیا, مرید ہو کر کے چلا گیا. اب جب چلا گیا دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا, راستے پر کہیں کام سے جا رہا تھا, دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا, اچانک پیر پھسلا, پانی میں گر گیا. اور پانی میں جب گرا تو ڈوبنے لگا. آپ ایک بات بتاؤ, ڈوبنے والے کو دیکھا ہے کبھی؟ ایک بیگ نہیں ڈوبتا, گرا کہ ترنت سیدھے نیچے چلا جائے گا. ایک دو بار ایسے
اوپر نیچے ہوگا, ہچ ہچ اوپر نیچے آئے گا, تب جا کر کے پھر اندر جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک بار ڈوبے, پھر تھوڑا سا اوپر آئے, پھر ایک بار ڈوبے, پھر اوپر آئے, تب تک وہی اندر باہر ہو رہے تھے, تب تک حضرت خضر آ گئے. سبحان اللہ. حضرت خضر علیہ السلام ہاتھ بڑھا, ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تجھے پکڑ کے میں باہر کر دوں, نکال دوں. وہ مرید کہہ رہا ہے ہاتھ میں ہاتھ تو دے دیتا, مگر وہ بابا فرید سے وعدہ کرایا کہ اب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. ذرا زور سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. وعدہ کرایا کہ ابھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, تو اب جب وعدہ کر دیا تب کیسے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا, اب نہیں دوں گا. وعدہ کر دیا ہے, دے تو دیتا, مگر ادھر وعدہ کر دیا نہیں دینا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ, تو اب نہیں دینا, اب نہیں دوں گا. تو حضرت خضر مسکرائے, بولے نہیں دے گا تو ڈوب جائے گا, ابھی مر جائے گا, اسی میں ڈوب کے ختم ہو جائے گا, ہاتھ پہ ہاتھ دے دے. تو وہ بولا اندر سے کہ اب بابا فرید نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ جب ڈوبنے لگنا تب دے دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب ڈوبنے لگنا تب دے دینا. اب اگر آپ کو ہم سے ہمدردی ہے تو بابا فرید کو بلاؤ, وہی آئیں گے تبھی ہاتھ دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ, وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے, وہ آقا کیا ہے. اے شیر سنت کے سائے تلے پلنے والوں, آپ نے اپنے ہاتھ کو شیر ہندوستان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. سنو ایک بات سن لو, وہ شیر سنت جو اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا ہے, اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا ہے, ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے. تب ایک بات سن لو, اب ہمیں نجات کے لیے, قبر میں آرام کے لیے, پل صراط پہ مدد کے لیے خانقاہ حشمتیہ کے وسیلے سے اعلیٰ حضرت کا فیض اور خانقاہ حشمتیہ ہی کافی ہے. سبحان اللہ. ان کے تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت, فیضان مظہر اعلی حضرت حضور شیر ہندوستان مفتی عبد الرحمان صاحب قبلہ. سنو, سرکار شرب سے سنت کے وسیلے سے میدان محشر ہو یا قبر ہو, یہ غوث اعظم ہے, اعلیٰ حضرت ہے, ہمارے سرکار امام الانبیاء ہے, سب انشاءاللہ مدد فرمائیں گے, سب کا فیض مل جائے گا. بس یہی ایک دامن کافی ہو جائے گا, چونکہ یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے, پھر سارے بزرگ مدد فرمائیں گے ان کے وسیلے سے. اللہ سمجھ عطا فرمائے اور نبی کی محبت میں جلائے, نبی کی محبت میں اٹھائے. وہ گئے حضرت خضر علیہ السلام کو گئے اور بابا فرید کو لے کر کے, آپ کا مرید ڈوب رہا, جلدی چلیے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیں گے. وہ آئے, بولے میں تیرا پیر آ گیا, اب تو ہاتھ دے دے, ہاتھ بڑھا تاکہ نکالوں. اس نے ہاتھ بڑھایا, آپ نے پکڑ کے کھینچ لیا. جب باہر نکلا مرید تو آپ نے کہا, بابا فرید نے کہا گلے لگ جا, تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو اس نے کہا میں کیا بڑا اچھا کام کیا ہوں, میں تو ڈوب رہا تھا, آپ نے مجھے نکال دیا, میں کیا بڑا اچھا کام کیا ہوں. تب بولے بڑا اچھا کام کیا, گلے لگ جا. گلے لگا تو بابا فرید نے کہا تو گرا نہیں تھا, تجھے میں نے گرا دیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولے آپ نے گرا دیا, آپ نے کیوں گرا دیا؟ بولے یہی چیک کرنے کے لیے کہ پکا مرید ہے یا نہیں ہے. سبحان اللہ. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ, وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے, وہ آقا کیا ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے, بزرگوں کی محبت میں جلائے. تو بتا یہ رہا تھا یہ سلطان الہند کانفرنس, ہمارے مظہر اعلیٰ حضرت سرکار شیر سنت. سبحان اللہ. آپ نے اس خانوادے میں اپنا ہاتھ دیا ہے, آپ اس خانوادے کے غلام ہو. وہ گئے اجمیر شریف لوٹ رہے تھے, وہ کھرے جن کا کوئی نہیں ہے وہ آ کے گھیر لیا. آپ کیا اجمیر شریف گئے تھے؟ ہاں. حاضری ہوئی؟ ہاں ہوئی. کیوں؟ بولے وہاں جنتی گیٹ ہے. ہاں ہے. آپ ادھر سے گزرے؟ ہاں گزرے. آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جو گزر جائے وہ جنتی؟ بولے ہاں. تم اتنا گھما کیوں رہے ہو, بات کیا ہے, مین بات بولو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ جب بولے کہ گزرے اور جنتی ہو جاتا ہے, تب وہ کپڑا دامن و آستین سب سونگنے لگا آ کر کے قریب. سونگتا رہا, یہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے, سمجھ گئے, دیکھتے رہے, سونگتے سونگتے جوتے تک پہنچ گیا, وہاں بھی سونگا. اور جوتا سونگے گا کیوں نہیں, کیونکہ مرتضی حسن در بھنگی. جی ایک ہوتا ہے بھنگی, ایک ہوتا ہے در بھنگی. تو اس کٹ گھری کے نا جوتا سونگا. تو اس کے بعد سوال کیا, لیکن ایک سوال یہاں ذہن میں آیا, حضور شیر سنت اتنا بڑا مناظر, آپ
مناظرہ تو آپ کی چٹکیوں میں رہتا تھا. آپ تو یہ کہتے تھے کہ مناظرہ کئی منٹ میں ختم کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ. کتنی دیر مناظرہ چلاؤں یہ بتاؤ, اتنا ماہر مناظرے گا. آپ اتنا دیر خاموش کیوں رہے؟ وہ یہ چوم رہا ہے, ہاتھ چوم رہا ہے, اور آستین چوم رہا ہے, کپڑا چوم رہا ہے. آپ تو 2 منٹ میں اس کو, 1 سیکنڈ میں اس کو کچھ کر سکتے تھے, جواب دے سکتے تھے. آپ خاموش کیوں رہے؟ تو بولے خاموش اسی لیے رہا, یہ سونگتا سونگتا جا رہا تھا تو ہم نے کہا گستاخ ہو, کم سے کم حشمت علی کا جوتا بھی تو سونگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. گستاخ نبی ہے, خالی یہیں تک کہے رہنے دیا جائے, جوتے تک پہنچے. میں وہی انتظار کر رہا تھا. عشق ہو تو ایسا ہو, سبحان اللہ, کہ ہر کام میں عظمت مصطفیٰ دکھائی پڑے, اور غداروں کو کے چہرے کو ان کو ذلت کرنا دکھائی پڑے. یہ ہے شعر سنت. پیارے نبی کا نام لے, پیارے نبی کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے. جب سونگ چکا تو بولا کہ آپ کے جسم سے یا آپ کی کسی چیز سے جنت کی خوشبو تو نہیں آ رہی ہے؟ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جو جنتی ہوتا ہے وہ جب نکل جائے تو دور تک راستہ مہکنے لگتا ہے, اور آپ کا تو کپڑا بھی سونگ لیا, کچھ بھی مہک نہیں آ رہی ہے. تو شعر سنت تو شعر سنت. اب آیا مناظرانہ رنگ. بولے ایک حدیث پڑھا, ایک بھول گیا. نبی نے یہ بھی تو فرمایا ہے جہنمی کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی. سبحان اللہ. تو جہنمی, میں جنتی, تجھے خوشبو ملے کیسے کسی جنتی کو لے کے, یا کھرا کو نہیں ملتی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سمجھ عطا فرمائے, بزرگوں کی محبت میں جلائے. یہ خواجہ معین الدین اجمیری بڑی عظیم شان ہے. میں بتاؤں آپ کو, یہ ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے, کیا نام ہے ان کا, ندیم بھائی کا گھر. انہوں نے پوری لائبریری بنا کے رکھی ہے, اوپر کتابیں. انہی کتابوں میں ایک کتاب لگی ہے جس کا نام ہے اخبار الاخیار. جی جی, ان کے گھر میں کتاب میری نہیں ہے, وہ خرید کے لائے ہوں گے, اپنا کئی کتابیں رکھے ہیں. اسی میں میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا بہت ساری کتابوں میں ایک کتاب ہے اخبار الاخیار. اسی اخبار الاخیار کے شروع میں غوث اعظم کا بیان ہے, اور دوسرا چیپٹر خواجہ معین الدین اجمیری کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, وقت تو نہیں ملا دیکھنے کا, لیکن ہم پہلے سے دیکھے ہوئے ہیں, وہ دیکھ لیجئے گا آپ جا کر کے. ان کے گھر پہ کتاب رکھی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا چیپٹر خواجہ معین الدین اجمیری کا ہے, اسی میں لکھا ہوا ہے اخبار الاخیار میں, کہ مشہور یہ ہے. اخبار الاخیار جانتے ہیں, شیخ محدث دہلوی کی کتاب ہے, وقت کا عظیم محقق ہے وہ. بے شک, وہ لکھتے ہیں اخبار الاخیار میں کہ مشہور یہ ہے کہ سرکار غریب نواز کا جب وصال ہوا تو ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. سبحان اللہ. ارے یار میرے خواجہ, آپ کی مقبولیت کو کیا بولوں, جس کی مقبولیت کی گواہی کاتب تقدیر دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاتب تقدیر دے رہا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. بچ گئے. اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. اب ایک سوال یہی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اللہ کا حبیب میرے حساب سے جو میں نے جانا وہ حبیب اللہ صرف مصطفیٰ کی ذات. بے شک, سبحان اللہ. کیا رائے ہے علماء کرام؟ صرف مصطفیٰ کی ذات. ارے آدم صفی اللہ ہے, نوح نجی اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, اور محمد حبیب اللہ ہے. سبحان اللہ. یہ سب خطاب ہے انبیاء کرام کے.
ٹھیک ہے نا؟ تو میرے نبی کا خطاب کیا ہے؟ حبیب اللہ. اگر آپ ایسے نہیں مانتے ہو یا ایسے نہیں جانتے ہو تو یہ لو مشکات المصابیح کی حدیث اس میں بھی ہے، ترمذی اس میں بھی موجود ہے، دونوں کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. میرے نبی حجرے کے اندر ہیں، صحابہ کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی کو باہر آنے میں کچھ دیری ہوئی تو صحابہ نے آپس میں کہا چلو کچھ بات ہی کر لیتے ہیں. تو آپ جانتے ہو 4 بھنگار والے بیٹھیں گے تب کہیں گے لوہا کیا حساب بک رہا ہے. جی ٹھیک ہے، 4 انجینئر بیٹھیں گے تو اسی حساب سے بات کریں گے کہ یہ کیسے بنے گا اور کیا ہے مکان کا پلیئر کیسے. 4 ڈاکٹر بیٹھیں گے تو کہیں گے ہاں ہڈی کیسے جڑے گی اور ہیٹرازان کس کام میں آتا ہے، پینٹڈ 8 لاکھ اور کیا ریبی پلس ریبی پرازول یہ سب کاہے کے لیے، یہ سب اپنی دواؤں کی بات کریں گے. وہ جس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے اسی طرح سے بات کرتا ہے. صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی کو اندر سے باہر آنے میں تھوڑی سی دیری ہوئی تو صحابہ نے کہا چلو بات کرتے. تو صحابہ تھے، ایک نے کہا کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا دیا، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسرے نے کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، سبحان اللہ، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا. وقال آخر، اور دوسرے نے کہا وہ موسیٰ کلیمہ، موسیٰ کو کلیم بنا دیا. وقال آخر و عیسیٰ روح اللہ، اور تیسرے نے کہا کہ اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا. یہ سب بات کرتے رہے. چوتھے نے کہا اللہ نے نوح کو نجی اللہ بنا دیا. تب تک نبی نکل پڑے بولے سب سن لیا میں نے کیا کہہ رہے ہو، اب میری بھی سن لو. اللہ و انا حبیب اللہ، سبحان اللہ. آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے. تو اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، سبحان اللہ. میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. یہ مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. اب تو فائنل ہو گیا، کنفرم ہو گیا نبی اللہ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ ہے. تو انبیاء صرف ایک ذات ہے حبیب اللہ. میرے نبی اللہ کے حبیب ہیں، مشکات میں ترمذی میں یہ حدیث موجود. اب جب حبیب اللہ آمینہ کا لال ہے تو ان کی پیشانی پہ حبیب اللہ کیوں لکھا گیا؟ کچھ اور لکھ دیا جاتا کوئی اور. ارے بھائی خطاب تو بہت سارے تھے، اللہ تعالیٰ کچھ اور منتخب فرما دیتا، پیارے شیدا یا کچھ اور الفاظ بدل کر کے کچھ اور خطاب دے دیا جاتا. حبیب اللہ ہی لکھنا کیا ضروری تھا کہ جب یہ میرے نبی کا خطاب تھا، آمینہ کے لال آخر الانبیاء کا خطاب تھا، اور جو ہے کتب یا ولی یا ابدال یا کسی اور ٹائپ کی چیزیں لکھ دی جاتی، عظمت کی چیزیں کچھ اور لکھ دی جاتی. یہی کیوں لکھا گیا؟ آخر یہ تو آمینہ کے لال ہے تو ان کو کیوں حبیب اللہ لکھا گیا؟ تو علماء کہتے سنو، 2 جماعتیں ہیں، 2 جماعتیں، ایک نہیں ہے، گروہ 2 ہے. ہم نے کہا وہ کون؟ بولے ایک جماعت انبیاء کی اور ایک جماعت اولیاء کی. انبیاء میں حبیب اللہ مصطفیٰ ہے اور اولیاء میں خواجہ معین الدین اجمیری ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن سلطان الہند، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، فیضان شیر سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا وہی اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی محبت میں جلائے، بزرگوں کی محبت میں اٹھائے. اللہ سمجھ عطا فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی تقریر آپ سن لیے، بزرگوں کی محبت اور سچی محبت نبی کی. دیکھیے سچی محبت یہ ہے کہ محبت بھی ہو اور دشمنوں سے دوری بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ دشمنوں سے دوری بھی ہو. آپ نبی سے محبت کا دعویٰ کریں اور اس کے بعد جو ہے جو نبی کے دشمن ہے وہابیہ دیابنا ان کے ساتھ ملے جلے تو یہ محبت سچی نہیں ہے. قرآن کیا فرماتا ہے جانتے ہو؟ جو جا کر کے ملتے جلتے دوستی گاٹتے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. جی جی جی. آپ سمجھ لو کتنا سخت وعید ہے، انہی میں سے. سمجھ رہے بات کو؟ اور ایک جگہ قرآن فرماتا ہے
ما ہم منکم ولا منہم، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآنی آیت. ٹھیک، وہ لوگ جن کو دیکھتے ہو کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں تو سن لو نہ وہ ان میں کے ہیں نہ تم میں کے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو اور بھیانک ہے، نہ ان میں کے ہیں نہ تم میں سے ہو، یعنی نہ مومن ہے نہ کافروں میں سے. تبھی ہے کا بھیا، نہ مومنوں میں سے نہ کافروں میں سے. جی جی تب کیا ہو گیا؟ نہ مرد میں سے نہ عورتوں میں سے. تب کدھر سے ہوگا؟ ابھی دیکھو قرآن فرماتا ہے ما ہم منکم ولا منہم. یہ حافظی لوگ بیٹھے ہیں، میں حافظ نہیں ہوں، بولو اب دھاک سے بتائیں گے فلا پارے میں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک بات یہ سن لو کہ یہاں ڈپلیکیٹ مال نہیں بیچا جاتا ہے، ورزنل ٹھیک ہے نا، ایک دم ٹناٹن. ہمارے پاس خریدار بہت ہے، سفارش کر کے سودا نہیں دیا جاتا. گارنٹی کے ساتھ جنت چاہیے تو لے لے اسے انشاءاللہ تعالی. بے شک سبحان اللہ اللہ سمجھ آتا. سبحان اللہ. ہاں، یہ چیزیں ایک دم صاف صاف بتائی جا رہی ہے. یہاں وہ سب سفارش کرنے والا کام نہیں ہے. جنت چاہیے تو اسے پکڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تب کدھر کے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تف نجدیت، نہ کفر نہ اسلام، سب پہ حرف. کافر ادھر کی نہ ادھر کی ہے، ادھر کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اچھا جب یہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے تب کدھر کا ہے؟ ایک قرآن تو نے اتنا تو بتا دیا کہ نہ وہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے، یعنی نہ کافروں میں سے ہے نہ مومنوں میں سے. تب ہے کیا؟ وہ کیا مانا جائے؟ تو قرآن فرماتا ہے، سنو میں ہی بتا دے رہا ہوں. قرآن فرماتا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. یہ دونوں کے درمیان مذبذب ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر ہے. شک میں ہے کہ صحیح ہے کہ صحیح ہے. یہی چکر میں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے. ان سے دور رہو، ورنہ اگر انہی میں چلے گئے تب بھی پریشانی، اور شک میں آ گئے تب بھی پریشانی. شک میں رہنا بھی غلط اور ان میں جانا بھی غلط. جنت پانا ہے تو ادھر آ جا، مصطفیٰ والوں کے پاس میں جنت ہے. سنو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی. اللہ تعالی ہمیں نبی کی محبت میں جلائے، سرکار شیر سنت کے فیضان سے مالا مال فرمائے. یاد رکھیے خانقاہ حشمتیہ کا یہی پیغام ہے. زمانہ چھوٹ جائے، لوگ چھوٹ جائیں، اپنے ناراض ہو جائیں، بیگانے ناراض ہو جائیں، کوئی بھی ناراض ہو جائے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. ہم خود یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ آج کے بعد اگر نہیں بلاؤ گے تو کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. بس ایک بات یاد کر لو، عبد الرحمن قادری آئے نہ آئے کوئی دقت کی بات نہیں ہے. مصطفیٰ کی محبت نہ جانے پائے، یہ لے رکھ لینا اپنے سینے میں. ہم جیسے لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اور بھی کوئی آئے بڑا صاف آباد کے ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے بولے سب کچھ بولو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ مصطفیٰ کی محبت دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو؟ یہی چاہیے. اگر مصطفیٰ کی محبت جا رہی ہے تو پھر ایسے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس خادم کی ضرورت ہے جو سینے میں نبی کا پیار جگا دے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو ہم خوش رہے نہ رہے کوئی دقت کی بات نہیں ہے. ہم آئے نہ آئے ناراض رہے، بس ایک پیغام دیتے جا رہے ہیں، زمانہ ناراض ہو جائے مصطفیٰ راضی رہیں. اس کا دھیان دینا، اس کا دھیان دینا، اور نبی کے غلام بن کر کے رہنا، نبی کے دشمنوں سے دور ہو جانا. بس کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے. 100 بار عبد الرحمن قادری کو بلا لو،
اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عبدالرحمان قادری کے آنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر نبی کا سچا غلام ہے اور اگر مجھے ایک بار نہیں بلائے گا تب بھی کوئی بات نہیں، وہ غلامی تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ مین، سب سے مین، اور ہم خادمان ہیں نبی کے، اس دروازے کے کتے ہیں، نوکر ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے تو دروازے کا کتا ہے، تم بھوکتے رہو، بھیڑیوں سے سنیوں کو بچاتے رہو۔ یہ مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو تمہارا تو بھلا ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان شیر سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو کل ملا کے یہ ہے بتانا، آپ سمجھ گئے نا کہ نبی کی محبت اصل ایمان ہے، اسی کو بچانا ہے اور نبی کے دشمنوں سے دور رہنا ہے۔ آپ بتاؤ، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے باپ کو مان لو، مجھے 2-4 کروڑ دے دو۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے بالکل مت بلائیے گا، لیکن یہ مت چھوڑیے گا چاہے جو آ جائے، ایک میں نہیں کوئی بھی آ جائے، نبی کے دشمنوں سے دوری، نبی سے پیاری، اس کو نہ جانے دیجیے گا، بس یہی مین ہے۔ اب ایک بات یہ بتا رہے ہیں، وہ آپ سن لیجئے۔ وہ بات مین یہ ہے کہ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ نہیں ہے، جی اس طرح کی باتیں سنو۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے تو مومنوں کو اعلیٰ کہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت تو بہت بڑے ہیں، قرآن فرماتا ہے نا کہ وہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ میٹر یہ ہے کہ بھائی بہت سارے علماء تھے اس دور میں، سب نے کام کیا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا وہ بار بار آپ سن چکے ہو کہ ایک طرف دیوبندیت کا طوفان، ایک طرف وہابیت کا طوفان، قادیانیت کا طوفان، رافضیت کا طوفان، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے اور حملہ ہو رہا تھا کس پر؟ صرف آپ کے ایمان پر، سنیوں کے ایمان پر، بس اور کچھ نہیں۔ سنیوں کے ایمان کے لوٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ہر طرف سے بوچھار، سوال، آندھیا۔ اس ٹائم میں چوطرفہ لڑائی تھی اور اکیلا مقابلے میں اعلیٰ حضرت تھے، سبحان اللہ۔ اکیلا اعلیٰ حضرت نے مقابلہ کیا، ان کے خلفاء تھے اور ان کے روحانی بیٹے شیر بے سنت تھے، تحریر اعلیٰ حضرت کی تھی، پہنچانے والے شیر سنت تھے، پہنچانے والے خلفاء تھے، اعلیٰ حضرت نے مقابلہ کیا۔ اور یہ سب کام جو اعلیٰ حضرت نے خدمت دین کیا، یہ دیکھ کر کے علماء نے، بڑے بڑے اکابر علماء نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا ہے۔ اور باقی جہاں تک اعتراض کی بات ہے تو اعتراض تو اعلیٰ حضرت بہت بڑے ہیں، قرآن تو ہمیں اور آپ کو اعلیٰ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سبحان اللہ۔ گھبرانا نہیں، غم مت کرنا، تم ہی تو اعلیٰ ہو اگر تم مومن بن کے رہے، سبحان اللہ۔ تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن بن کر کے رہے، اگر تم مومن رہے تو تم اعلیٰ۔ تو جب آپ مومن ہو کر کے آپ اعلیٰ ہیں تو کیا جانے نہ جانے کتنے مومنوں کے ایمان کو اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے، وہ اعلیٰ کیسے نہیں ہوں گے؟ ان پر اعتراض کرنے والا سمجھ لو کہیں نہ کہیں حسد کا شکار ہو رہا ہے یا کچھ عقیدے میں خرابی آ رہی ہے۔ آپ بتائیے، قرآن ہم جیسے کو، آپ جیسے کو اعلیٰ کہہ رہا ہے، ایک مومن ایمان ہونے کے ناطے اگر تم آپ مومن رہے تو اعلیٰ آپ ہو۔ تو جس نے یار نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان کو بچا لیا، خالی مومن ہی نہیں، اس کو اعلیٰ کہنے میں کیا دقت ہو رہی ہے؟ یقیناً وہ اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، سرکار کی محبت میں جلائے، سرکار کی محبت میں اٹھائے۔ سرکار پیلی بھیت شریف خانقاہ حشمتیہ کا فیضان، اعلیٰ حضرت کا فیضان اور دیگر بزرگان دین کا فیضان آپ لوگوں کے اوپر تا دیر قائم رکھے۔ زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔